أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. السلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام علماء کرام، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مشغلے میں مشغول رکھا ہے. پڑھنے پڑھانا یہ دنیا میں بہترین مشغلہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے یا پڑھا. سب سے پہلا شکر اللہ کا یہ ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں بہترین مشغلے میں رکھا ہے. اور اللہ نے ہمیں جس مشغلے میں رکھا ہے یہ نبیوں کی وراثت کے کام میں اللہ نے رکھا ہے. ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے ہم عالم بن گئے، حافظ بن گئے، دین کی خدمت میں لگ گئے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے بلکہ انتخاب ہوا ہے. اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ نے پڑھنے رکھ دیا، عالم بن گئے اور عالم بننے کے بعد پڑھنے پڑھانے میں ہم لگ گئے. کوئی اتفاق نہیں ہوا، ہمارا انتخاب ہوا ہے. انتخاب یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ ہماری ایک اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے. بہت سی مرتبہ ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں کیونکہ میں بھی آپ کے جیسا ہی فرد ہوں. ایک مرتبہ میں نے لاک ڈاؤن کے بعد میں وہ کٹور میں ایک مشورہ رکھا تھا. اس میں ہر ضلع سے 5 علماء کرام کو بلائے تھے اور اس کے بعد مولانا فرید صاحب نے، مولانا احمد حسین صاحب نے ایک ذمہ داری سب ضلع کے علماء کو دی تھی کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. لیکن فکر کرو اور ان بچوں کے والیوں کو ملو، لیکن سب سے پہلے تم امام کو ملنا اور امام صاحب کو لے کر جس بستی کے بچے ہیں ان کے پاس تم جانا. فرید صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم امام کو ملو گے تو پہلا ہی کہیں گے کہ سب ایسی سب میٹنگیں کرتے ہو، مشورے کرتے ہو، پگار بڑھانے کی بات تو کرو. بولے یہ بات تمہارے سامنے آئے گی تو پگار بڑھانے کے مشورہ کرو نا، پگار بڑھانے کی بات کرو نا. اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے ہمیں، کہ آدمی کی زبانوں سے نہیں نکلنا چاہیے کہ یار اپنے اولاد کو اس میں نہیں ڈالیں گے. بہت جھنجھٹ یار، پگار تھوڑا نے کتنا سننے کا، ٹرسٹیوں کا سننے کا، مسلیوں کا سننے کا، بستی والوں کا سننے کا. اب سن کے اب کتنا برداشت کرنے کا ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک نشانہ ہو کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پڑے ہیں، وہ کس کے لیے؟ حفاظت دین اور اشاعت دین، یہ مقصد ہمارے سامنے ہر وقت رہے کہ دین کی حفاظت کے لیے، کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقصد تھا. یعنی جہالت کی وجہ سے، جیسے فرید صاحب نے بیچ میں بہت عجیب بات فرمائی تھی. بولے جہالت کے لیے، جہالت ہوتی ہے تو آدمی قدر نہیں کرتا. جب امام الانبیاء کی قدر نہیں ہوئی مکہ مکرمہ میں تو ہماری قدر کیسے ہوگی؟ کیونکہ جہالت تھی. لیکن جیسے جیسے جہالت چھٹی گئی اور کیسے کیسے حالات آئے، ہم کو تو کون بولے گا، لیکن ہے نا جیسے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ جو صادق اور امین کا لقب وہاں سے ختم ہو گیا. نبوت سے پہلے صفا پہاڑی پر جو اعلان کیا اس سے پہلے
مکہ مکرمہ میں آپ کو لقب دیا تھا صادق امین، لیکن جیسے ہی دعوت کا پیغام سنایا اور دعوت کا اعلان کیا تو وہ لقب ہی ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے گئے، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، ہر اعتبار سے آپ کو. اور آپ کے اوپر کیسے حالت آئے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. ایسے حالات، جب تک ابو طالب تھے تو وہاں تک تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچائے. لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد کیسے حالات آئے کہ وہ جو قافلے آتے تھے تو ان کے پاس آپ جاتے تھے حج کے لیے، من یؤوینی من ینصرونی حتی یبلغ رسالت ربی لہ الجنہ. یعنی یہ الفاظ میں ہم غور کریں. من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، من ینصرونی، کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں. اور اس کے لیے کیا ہوگا، جو مجھے ٹھکانہ دے گا، میری مدد کرے گا، میرا تعاون کرے گا، تو ان کے لیے کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں دیا جائے گا، بہت بڑی دنیا کی کرسیاں نہیں دی جائے گی، ملک و مال نہیں، لہ الجنہ، کہ ہماری تو بنیاد ہی جنت ہے، ہماری بنیاد ہی جنت ہے. ہم جن بستیوں میں پڑے ہیں نا وہ اس کے لیے کہ ہماری بھی جنت بنے اور جن بستیوں میں ہے ان کی بھی جنت بنے. اب اس کے لیے جو حالات برداشت کرنے پڑے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. یعنی ایسی کشمہ پرسی کے اندر آپ تھے کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو وہ پرائے لوگوں کے پاس جانا پڑا. آدمی کو پرائے لوگوں کے پاس کب جانا پڑتا ہے کہ جہاں کہ اپنے لوگ ساتھ نہ دے تو جانا پڑا، وہ کشمہ پرسی میں. تو اب جہالت تھی تو امام الانبیاء کو نہیں پہچان سکے، تو یہ امت ہم کو کیسے پہچانے گی؟ تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑی، لیکن آدمی جب نشانہ بناتا ہے نا کہ اللہ نے ہم دین کی حفاظت کے لیے ہے، دین کی اشاعت کے لیے ہے، اور آدمی فرمایا کہ اس دھن کے ساتھ میں، جیسے مولانا فرید صاحب نے بات فرمائی تھی کہ ابھی لوگ اپنا حق لینے کے لیے آندولن کرتے ہیں. ہم ہمارا حق لے کے رہیں گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بہا کر رہیں گے، ہماری اولادوں کو اس پر لگائیں گے، لیکن ہم ہمارا حق لیں گے. تو حق لینے کے لیے آدمی اپنا خون بہانے کی عزائم اور کتنی جانیں بھی چلی جاتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں، 2 جانے گئی ہے کوئی بات نہیں، اور جانے جائے گی ہم تیار ہیں، جیل بھر دیں گے، جیلیں ہم بھر دیں گے، لیکن ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. تو وہ لوگ ایسے. مولوی صاحب، آپ حضرات نے بڑودہ میں جو بنجر علاقوں میں نظام جو کیا اور محنت کی، اس کو ذرا تھوڑی سی کارگزاری کن حالات میں ابھی کیا کر رہے ہو، اور وہاں ہمارے علماء جو وہاں پڑھاتے ہیں وہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب ساتھی ہیں. تو یہ کیسے کام کرنا ہے، بعض مرتبہ کوئی ٹیک مل جاتی ہے آدمی کو، اس کو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو ذرا بس وہ کہہ دیجیے، پھر میں کچھ گزارشات سے اس پر. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا حق لینے کے لیے ایسے، ہم دین کی حفاظت کے لیے سب کریں گے، دین کی اشاعت کے لیے سب کریں گے، اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، اپنے اولادوں کو بھی لگائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یار میں نے تو یہ سب برداشت کیا، میری اولاد کہاں برداشت کرے گی، تو میں اپنے اولاد کو مولوی نہیں بناؤں گا. ایسا نہ سوچیں کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ میں تو وصیت کر کے جاؤں گا اپنے اولاد کو کہ تو بھی تیرے اولاد کو عالم حافظ بنائے گا، کیونکہ ہمارا سلسلہ اللہ نے ہم کو چنا ہے. اور آدمی جب ایک چیز کی فکر لیتا ہے نا کہ مجھے کرنا ہے، تو آدمی نیت صحیح ہو اور طریقہ اچھا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ اس میں کامیابی دیتے ہیں. ہمارے یہاں میں جس مسجد میں پڑھاتا ہوں تو اس کے قریب میں وہ کشن واڑی کا ایریا پورا گھروں کا آبادی، 2002 کے بعد مسلم تھے، انہوں نے وہاں سے وہ چھوڑ دیا، وہ حالات آئے تو ابھی تو خالی ایک ہی گھر وہاں. تو وہاں ایک باپو ہے. اچھا ہم کو تو ایسا ہے کہ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، سب چلے گئے ہجرت کر کے. تو مسجد میں نماز پڑھنے آیا، عصر کی بھی نماز پڑھی. اچھا کوئی بھی آدمی، اجنبی آدمی اگر 2 نماز پڑھے نا تو میں اس کو فوراً ملتا ہوں کہ بھئی کیا ہوا، خود ہاسپٹل میں آیا ہوں، کسی کو ملنا کیا کہا. اب دیکھا اس نے عصر بھی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. میں نے کہا بھئی کہاں آیا ہوا، کوئی ہاسپٹل میں آیا ہو، کوئی کام سے آیا ہو، کیا بات ہے.
कहने बोले मेरे रिश्तेदार यहाँ है किशनवाड़ी में तो कोई मुसलमान नहीं। कहा नहीं मुसलमान है, चलो मैं ले जाऊँगा। चलो जाओ। तो फ़ौरन में गए तो देखा माशाल्लाह, और वो तो दाढ़ी भी है शरीयत के हिसाब से माशाल्लाह, और कुर्ता पायजामा और अल्हम्दुलिल्लाह शरी लिबास में शरी हैयत के साथ मुलाकात हुई। पता चला कि भाई वो तो बापू है, उनका कम बापू गिरी का है। तो जुमेरात के दिन देखो तो पूरा उनका घर भर जाता है, और पता नहीं बम्बई से और MP से कहाँ से लोग आते हैं उनके पास। अभी तो तहदीस बिन नेमत के तौर पर मैं कहता हूँ, मौलाना ने बताया है कि भाई, तो वो मैंने एक नीयत की इसको दावत के काम में लगाना, इसको दावत के काम में लगाना नीयत की, और अल्लाह से दुआ भी करता था, और तदबीर सोची कि भी क्या करूँगा। तो मैं हर हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में एक मरतबा उनके पास जाऊँ, बैठूँ, कुछ हदिया लेकर जाऊँ, बस और कोई बात नहीं, खाली बैठना। तकरीबन ये दोस्ती की उनके साथ 2 साल हो गए। फिर हमारे यहाँ छोटा उदयपुर में इज्तिमा था, मैंने कहा तो अब दोस्ती पक्की हो गई है। तो मैंने कहा बाबा बहुत बड़े अल्लाह वाले छोटा उदयपुर आने वाले हैं, वहाँ बहुत बड़ा मजमा होगा और वहाँ दुआ कबूल होती है, तो आपको भी चलना है इंशाअल्लाह। हाँ बोले चलूँगा मैं, लेकिन मैं एक ही दिन रहूँगा। कोई बात नहीं, एक दिन रहना। तो आए, साथ में ले गए, पूरा एक दिन वहाँ अमाल में गुजारा। फिर दूसरे दिन बोले मैं जाता हूँ, तो उनको रखने भी मैं गया बस स्टैंड पर। इज्तिमा ख़त्म हुआ, 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास आए। कहा मौलाना दोस्ती दोनों तरफ की होती है, आपने मुझे इज्तिमा में कहा तो मैं आ गया, अब आपको भी आना पड़ेगा। कहाँ? बोले उर्स में। कहा उर्स कहाँ है? क्योंकि इलाहाबाद। दोस्ती दोनों तरफ की, देखो आपकी मैंने बात मानी है, मैं आया, अब आपको भी आना पड़ेगा। अब वो टाइम पे मैं बिल्कुल ससो पंज में कि या अल्लाह, इसका जवाब सवाल तो बिल्कुल सही है कि दोस्ती तो अब जवाब क्या दूं मैं उसको। और कहा खर्चे की फिक्र मत करियो, हाँ तुम्हारी आने जाने की टिकट, खाना पीना सब मेरा, तो निभानी पड़ेगी दोस्ती। तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ कि या अल्लाह, तो अल्लाह ही ने दिल में बात डाली। उस वक्त मैं 3 दिन जमात में जा रहा था, और हमारा हवा खल ने वो वहाँ मुमना बिरादरी है, मुमना पटेल, वो उनकी एक अलग कारगुजारी है। किसी ज़माने में वो उनके सब लोग मुसलमान थे, फिर मुर्तद हो गए, और ये सारे हालात। और अभी भी वहाँ है कि बेटा मुसलमान है तो बाप हिंदू है, गैर मुस्लिम है, ऐसे अभी भी ऐसे ही हालात है उधर। तो मैंने उनको थोड़ी वहाँ की, मैंने यूँ कहा देखो बाप अपने चले तो जाएंगे, कोई बात नहीं, आने के 10 दिन आने जाने के अपने हफ्ता 10 दिन तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय ये जितने भी बाबा हैं ना, जितनी भी दरगाहें हैं, वो लोग क्यों आए थे? वो लोग इसलिए आए थे कि उम्मत को ईमान मिले, आखिरत मिले, नबी वाली ज़िंदगी मिले। मैंने कहा ये अपने बड़ौदा से 40 किलोमीटर पर हालात ये है कि वो 12 गांव सब मुर्तद हो गए, मेहनत हुई तभी 1-2 गांव अपने हाथ में आए हैं, और माशाल्लाह काम चलता है। मैंने क्या बात करते हैं? कहा ऐसे हालात है। मैंने कहा अगर अपने वहाँ नहीं जाएंगे उर्स में, उसकी जगह पर वहाँ जाके थोड़ी मेहनत कर लेंगे, किसी का कलमा सही करा देंगे, दुरूद शरीफ सिखा देंगे, तो बाबा को अल्लाह ताला क्या फरिश्तों के ज़रिए हमारी कारगुजारी वहाँ सुना देगा इलाहाबाद में। तो बाबा भी हमारे लिए दुआ करेंगे कि मेरा काम कर रहे हैं मेरे बंदे। तो ये अच्छा है। तो उनकी समझ में आ गया, कहा ठीक है। तो उनको मैंने लिया साथ में। पहला ही दिन था, हमें पहले कलमे की फजीलत, वो हल्के में बैठने से पहले थोड़ी फजीलत का मुजाकरा किया गया। ज़िंदगी में एक मरतबा कलमा सही पढ़ना, और कोई भी गैर मुस्लिम होता है तो उसको मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ता है तो इस्लाम में दाखिल होता है। थोड़ी बात की, फिर मुजाकरा हुआ कलमे का। अब उनका नंबर आया तो वो बेचारे कलमा पढ़ ही नहीं सके, तो वो रोना शुरू कर दिया। पीर साहब ने रोना शुरू कर दिया। क्या मौलाना इसका मतलब तो है कि मैं अभी मुसलमान हुआ, मेरी 68 साल की उम्र हुई और मैं अभी मुसलमान हुआ। मैंने कहा फिर तसल्ली दिल, तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, करीम है, एक बार कलमा पढ़ लिया, पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने आपके माफ़ कर दिए बस। तो वो दिल में जो एहसास हुआ उनको, फिर 3 दिन लगा के जैसे ही रात को हम पहुँचे, फजर के बाद मैं मदरसे में था, तो वो 2 दामाद को लेकर आया उनके, और आने के साथ सीधा इनको कलमा पढ़ाओ। अब अपने तो अजनबी आदमी है, कैसा कलमा? क्योंकि क्या नाम आपका, आप कहाँ के हो? अब वो गांव भी वो गोठड़ा गांव हमारा, बिल्कुल हाँ सख्त गांव, और वो सावली। तो वहाँ के 2 दामाद थे। तो
मैं उनसे कुछ बात करने का, कहीं बातें बाद में करो, पहले इनका कलमा तुम सुन लो बस। तो खैर फिर वो कलमे का मुजाकरा हुआ, तो उन्होंने कलमा तो सही पढ़ लिया। फिर मैं थोड़ी बात करने का, कहा नहीं इनकी सूरह फातिहा सुनो तुम, इनकी नमाज भी है कि नहीं बराबर, इनकी सूरह फातिहा सुनो। तो बेचारों ने वो तो आधी पढ़ी आधी वो नहीं पढ़ पाए, यानी ये फिक्र पैदा हो गई। फिक्र अभी तो घर पहुंचे नहीं है ना, घर से जैसे ही पहुंचे फ़ोन कर दिया और दोनों दामादों को बुला लिया और सुबह में लेके आ गए। और वही बापू को फिर मैं यही तड़ाजा में मस्तूरात में 10 दिन में लेके आया था। तो मौलवी इलियास मरहूम की मस्जिद में रुके थे, है ना, हाँ वहाँ उनको लेके वो मस्तूरात में आए। अच्छा अब धीरे धीरे सबको अच्छा, उनको मैं समझाता भी रहा, सब हज़रत बिलाल के वाक़ियात, सब अभी तालिब के वाक़ियात, कि देखो ये खाली सुनने का नहीं है, ये सब होगा, ये सब होगा। तो 3 दिन के बाद फिर वो तो बात तो सब जगह चली गई। तो जो उनके ऊपर खर्चा करते थे तो सबने यूँ कहा कि यार तुम तो 24 नंबर बन गए। तो बोला हम तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, हम तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो कहा तुमको ताल्लुक़ रखना हो तो रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ने 68 साल की उम्र में मैं सोया था तो अल्लाह ने मुझे जगाया। अगर ये बंदा मेरे पास नहीं आता तो मेरा कलमा ही सही नहीं होता। तो लोग तो मुझे समझते थे कि बहुत बड़े पीर साहब थे, लेकिन मेरा कब्र में क्या होता। अब सब ने तो हालात तो अपन वो जमे रहे। फिर उसके बाद मस्तूरात में माशाल्लाह है, तो यहाँ पर तड़ाजा में ही थे, ये मौलवी इलियास वाली मस्जिद में ही हम थे। तकरीबन 4 के 5 दिन हुए थे ने उन्होंने उनके साले का लड़का दत्तक लिया था, दत्तक उनके पास में। तो वो नौजवान लड़का था, तकरीबन 18 साल की उम्र थी उसकी, उसका इंतकाल हो गया, अचानक उसका इंतकाल हो गया। तो अब घर से फ़ोन आते हैं कि बच्चा अपना जो लड़का था वो तो अब गुजर गया है, तो घर में बड़े तो आप हो, क्योंकि उसके आपने ही गोद लिया था उसका, उसके कोई माँ बाप नहीं, सब आप ही हो, और अम्मा भी यहाँ है, अब्बा भी यहाँ है, बोला आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ मशवरा नहीं किया, डायरेक्ट यूँ कहा कि इतना मुबारक रास्ता मैं इसको छोड़कर नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। तो बोले, और बोला आखिर में वो जो माँ बाप चेहरा देखते हैं ना, फिर उसके बाद सबको चेहरा दिखाया जाता है, तो आप देखोगे तो सब देखेंगे। कहा मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखा दो चेहरा। तो ये मौलवी इलियास वाली मस्जिद में वीडियो कॉलिंग से उनको चेहरा बताया गया। फिर उसके बाद उनका जनाजा उस लड़के का गया, लेकिन नहीं गया, इतनी हिम्मत से वो रहे। फिर उसके बाद 10 दिन उनके लगे, तो फिर माशाल्लाह अब उन्होंने तय किया कि जितने लोग मेरे पास आएंगे ना, तो सबका मैं कलमा सुनूंगा और सबको गुस्ल के फराइज बताऊंगा। तो जो भी उनके पास आया तो सबसे पहले उनको बोले चलो कलमा सुना और गुस्ल के फराइज बता। अच्छा फिर कहा मुझे, बोले मेरे पास आए कि यार आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर दिया है, तो मुझे बोले उम्रे में जाना है ना, आपको मैं ले जाऊंगा उम्रे में। मैंने कहा बाबा उम्रे में तो ले जाऊंगे, पर मेरे ट्रस्टी मेरे को रजा नहीं देते हैं। बोले मौलवी तो बहुत गुम करता है, तो छुट्टी नहीं दे। बोले छुट्टी मैं दिलाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तो खैर अब हमारे ट्रस्टियों ने नक्की किया था कि भाई ये साल के अंदर इनको छुट्टी देने की नहीं, आइंदा साल देखेंगे। तो हमारे ट्रस्टियों के पास आके रो है कि यार मौल साहब तुम मेरे साथ दो। अरे मौल साहब तुमको सिखा देंगे यार, वो तो बहुत बार जाके आया, तुमको सिखा देंगे। कहना नहीं, इनको मेरी आंखों के सामने 1 महीने तक वो खुशामद करते रहे, यानी इनको छुट्टी दो छुट्टी। तो खैर छुट्टी दी। फिर बाबा को मैंने कहा कि देखो अब अल्लाह ने मेरे को पैसे दिए हैं, मैं आऊँगा से, लेकिन मेरे पैसों से आऊँगा। तो मैं मेरे पैसों से उनके साथ गया। अच्छा हमारे मौलाना इकबाल साहब मरहूम, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, वो उस वक्त हयात थे, तो मुझे थोड़ा मालूम था कि भाई इनके वहाँ इमाम हरम जो है मदीना के इमाम, उनके साथ इनका ताल्लुक था। तो मैंने कहा मौलाना बाबा के साथ मैं जा रहा हूँ उम्रे में, तो अगर वहाँ मुलाकात हो जाए। थोड़े तो मौलाना नाराज़ हुए कि इनको किसने बोला ऐसा ऐसा। फिर वो बापू की वजह से फिर उन्होंने कहा कि देखो ये हदिया है, और वो शेख सोले अल-बुदेल इनके साथ उनका ताल्लुक था कि इनके साथ बोले तुम जाना, और वहाँ के बड़ौदा से मेहमान आए हैं। तो खैर वहाँ गए तो माशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हुई, हरम के इमाम से, वो भी बहुत खुश हो गए। फिर अभी कोरोना के अंदर उनका इंतकाल हुआ, वो बापू का। मौलाना इस वक्त में आपके यहाँ कितने बंजर इलाकों में मकातिब चल रहा है, उसका क्या निज़ाम है? ये 10 मिनट में कहिए मेरे साथियों को। और इसको कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आप हजरात ने इसको शुरू किया? शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे पहले हमारे
बड़ौदा ज़िले के अंदर अभी जोन की जमातें शुरू नहीं हुई थी, बल्कि खाली वो हमको वो जोन की जमात कैसे चलती है तो लूनावाड़ा में बुलाया था कारगुजारी सुनने के लिए, तो वो सारी कारगुजारी सुनी। फिर पता चला कि जोन की जमात ऐसे चलती है, तो फिर मेरा ही वो ज़िले में क्या हुआ जाने का, तो वो जोन की जमात को कैसे लेके चलना, क्या करना, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो जिस बस्ती में जाते थे भाई कितने घर हैं, वहाँ मस्जिद मदरसा कुछ नहीं है, जोन की जमातें ऐसे चलती है 10 घर 15 घर, तो पूरा 2 दिन के क़याम के अंदर कितने मकान हैं, कितने बच्चे हैं, है ना। फिर उनको तरगीब देकर नमाज शुरू करते थे और फिर वहाँ बच्चों का भी हम शुरू करते थे। तो तकरीबन वो चिल्ले के अंदर 20 जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मकतब कायम हो गए और नमाज इसी सफ़र में ज़िंदा हो गई। पढ़ाने के लिए जो बड़ी बस्ती है तो वहाँ से इमाम सबको कहते थे आप तो यहाँ पढ़ाने आना है 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो इमाम सब वहाँ राज़ी हो जाते थे और उनको जो भी सवारी दिलाना उसका भी हमारे साथी इंतज़ाम कर देते थे साइकिल का। तो माशाल्लाह उसके अंदर ये हुआ। फिर उसके बाद जोन की जमातें भी चली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जमात को हमने ये तरगीब दी थी कि आप सब जगह ऐसी कोशिश करना कि मकतब ऐसी जगहों पर चालू हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 106 बस्तियां हैं कि जहाँ पर हमारे मकातिब कायम हो गए हैं, और ये बस्तियां ऐसी है जो 2010 से पहले वहाँ कुछ नहीं है। मौलिक गुलाम साहब हमारे हाथी जिनको मालूम है, इनके अतराफ में वो अम्बाड़ा गांव है, राजूपुरा गांव है, नथनपुरा है, और वो भदारा गांव है कि वो तो माशाल्लाह आबाद बस्ती है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे मकतब वहाँ पर चलता है माशाल्लाह। अच्छा, मकतब के चलाने के साथ में हमारे 3 विजिटर हैं, तो उनका काम ये है कि भाई वो पढ़ाई की विजिट कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, महीने में 1 मरतबा सबको तनख्वाह देने के लिए शहर में बुलाते हैं किसी मस्जिद में ने, फिर हम उनको तरगीब देते हैं कि देखो भाई हमारा काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, पढ़ाई तो है ना, खाली इतना ही काम नहीं है, बल्कि हमारे सामने सारी उम्मत है। तो हम जिस बस्तियों में जाते हैं, आप लोग जिन बस्तियों में जाते हो, तो वहाँ आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि जिन बस्तियों में हम जाएं तो उनके माँ बाप से हमें एक तो ताल्लुक़ कायम करना है और उसके बाद उनका कलमा सही कराना है, कलमा सही कराना है। और आप लोग मेहनत करो तो माशाल्लाह हमारे मुदर्रिसीन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो मेहनत करते हैं और घर घर जाकर सबका कलमा ठीक कराते हैं। फिर दूसरे महीने में आते हैं कारगुजारी कि भाई क्या हुआ, अब कोई माशाल्लाह कोई अच्छा काम कर लेता है, किसी ने 80% काम कर लिया, किसी ने 60%, किसी ने 50%, तो भाई आपका जो काम बाकी है तो आप काम पूरा करो। जिन्होंने काम पूरा कर लिया तो अगला काम, अब मस्तूरात का कलमा सही कराओ, अपनी मस्तूरात को ले जाओ, या मदरसे में जो ऐसी बच्चियाँ हैं उनको साथ में लेकर। तो एक जगह पर एक कारगुजारी एक मुदर्रिस ने मेरे को सुनाई कि यार मौलाना सबका कलमा एक बस्ती में सही हो गया है, खाली एक हमारे वहाँ एक खाकी है, तो वो बोले कसाई है, तो वो बिल्कुल सख्त है और वो बिल्कुल हमारी मुलाकात को पसंद नहीं करता है। तो अब हमें तो बोले ये बाकी रहेगा, अब तो उसकी बीवी का कलमा कैसे सही करा। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तो मैं गया वहाँ एक सदके का जानवर लिया और जानवर लेकर गया, क्योंकि भाई इसको कटिंग करना है और हमको बांटना है। तो बोले तुम अचानक आ गए मेरे पास में, पहले से तुम कहते तो मेरे आदमियों को मैं रखता ना साथ में। जानवर बोला अच्छा मैं अब जानवर लेके आप बैठो, देखता हूँ मेरे जो साथ देने वाले हैं वो है कि नहीं, कभी मजदूरी पे चले गए वो। तो वो गया उसको ढूंढने के लिए, तो एक बच्ची वहाँ बैठी हुई थी। वो बच्ची को मैंने कहा बेटा तेरा कलमा आवड़े से? कहा पढ़ दो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। तो आज एक काकी घर में बैठा है ना, इनने तो याद कराए दे तेरा 50 रुपये इनाम वापिस। तो वो गए, वो लड़की गई और माशाल्लाह उनके पीछे लग गई, और वो उसको आदमी लाते लाते आधा पौना घंटा हो गया। वहाँ तक ये इसकी मस्तूरात का कलमा दादी का कलमा सही हो गया। वो आया कि चलो तुम्हारा जानवर लाओ, वो कहा भाई लो ये वो सब। फिर वो बच्ची को मैंने बोला, मैंने कहा देख ये मेले के अंदर कोई और भी है ना और हो तो उनको तू कलमा सिखाएगी तो तेरे को 100 रुपये इनाम दूंगा। तो मुदर्रिस को मैंने कहा कि माशाल्लाह उनका कलमा सही हो गया। तो ये काम ये होता है। फिर उसके बाद कलमा सही हो गया, अब
क्या है तो कि तुम्हारी बस्ती में जितने बालिग मर्द हैं सबको प्रैक्टिकली नमाज वो सही होनी चाहिए। तो फिर वो माशाल्लाह मेहनत शुरू करते हैं। तो उसके अंदर कोई जल्दी होते हैं तो थोड़ा काम उनका 50% हो जाता है, 60% होता है, किसी का जल्दी हो जाता है काम। फिर अगर तो फिर कारगुजारी होती है तो भाई काम बाकी है, आप काम पूरा करो। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, लोगों की दुआएं, अल्लाह का फजल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस्तियों के अंदर हमारे जो मुदर्रिसीन है। अच्छा, दूसरा भी काम ये है अभी कि हर महीने में एक मरतबा मस्तूर आपने बयान सबको बोला है। तो माशाल्लाह फिक्र के साथ सबको जमा करते हैं और बोला है कि अगर आप करो, आप नहीं कर सकते, किसी और को बुलाओ, किसी और को नहीं तो हमारा कांटेक्ट करो, हम किसी को भेजेंगे। तो माशाल्लाह वो उनके अंदर बयान महीने में कौन सा बयान। अभी 1 साल हो गया बयान, एक जगह पर मैं गया बयान के लिए, मैंने कहा 1 साल तो हो गया है। फिर मैंने तश्कील की मस्तूरात की, वहीं वो हमारे वहाँ बंजारे रहते हैं मुसलमान, हाईवे के ऊपर वो दुमार चौकड़ी है ना वहाँ। तो वहाँ पर तो भाई आपको बोले दीनी कैंप रखा गया। भाई आवाज़ आ रही है बराबर, आप मुतवज्जे हैं इसके बराबर आ रही। चलिए, दीनी कैंप रखा हुआ है, उसमें मर्दों को मस्जिद में, औरतों को एक मकान में, और वहाँ बस वही दीन की बात होगी, ईमान की, नमाज का सीखना, गुस्ल के फर्ज, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके लिए आपको 1 दिन के लिए आना है। तो मस्तूरात माशाल्लाह तैयार हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 जोड़ों की जमात वहाँ से उन बंजर बस्ती में से आई, मर्द भी आए, मस्तूरात भी आई, और माशाल्लाह मस्तूरात ने बड़ा असर लिया। फिर यूँ कहा कि भाई हर महीने ऐसा प्रोग्राम रखते रहिए, बड़ा फ़ायदा हुआ हमको, हर महीने में ऐसा कैंप रखना आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तसलसल अभी जारी है। और कहो आगे 2 बातें और मतलब ये है कि भाई हाँ बता मौलवी साहब, वो तुम्हारा तो पढ़ावे से जब मैंने पगार वगैरह तो नहीं आपता हो ना पगार आपके ना आपो कहीं दिलाओ તમે લોકો तो બધા એવા જ છો। પગાર માં એવું હતું, શરૂઆતમાં મારા ઉસ્તાદ મુફ્તી સલમાન સાહેબ એમને કીધું કે તમે મદરસા તમારા, બોલે जिस वक्त हमारी जमात थी तो बोले तुम मकतब चालू करो, पगार की जिम्मेदारी मेरी। तुम तो खुश हो गए। तो माशाल्लाह मकतब शुरू किए, 20 मकतब हुए। तो उन्होंने 1 महीना पगार दिया। फिर दूसरे महीने से बोले मेरा तो बजट बैठा नहीं है जाने का फिर वही हमने पहले हमारे मौलाना सलीम साहब है, मौलाना रियाज साहब है, मौलाना इकबाल साहब मरहूम, उसको ख्याल थे, बैठ के मशवरा किया कि मौल साहब आने छेड़ेलू से तो શું કરવાનું આપણે। दुआ की, फिर हम अपने साथियों को मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथियों की मुलाकात ली जो साहिब माल थे, उनके पास जाकर उनको कारगुजारी सुनाई, उनका पूरा इलाका उनके सामने। तो किसी ने हर महीने 100 रुपये, किसी ने 200, किसी ने 500। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि 100 रुपये से लेकर महीने में 50,000 रुपये देने वाले हैं हर महीने। बजट कितना है आपका? बजट अभी हमारा 4 लाख रुपये है फिलहाल, 4 लाख रुपये। अरे सुनो भाइयों, हमारा कोई चंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसका इश्तिहार नहीं, बस ये अल्लाह के फजल से खाली बस रमज़ान के अंदर, जैसे मैं मेरी मस्जिद के अंदर कुछ चंदा कर लेता हूँ, मौलाना सलीम साहब उनकी मस्जिद में कर लेते हैं। बाकी ऐसा कोई आदमी रखा नहीं है चंदे के लिए स्पेशल कि भाई संस्था चलती है और इसके लिए ये है, ये मकतब के लिए, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही अल्लाह चला रहा है। और हमारे मुदर्रिसीन माशाल्लाह किसी को कुछ ना, सब सुखी है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है कि जब भी इनके है ना, रमज़ान के अंदर भी हम माशाल्लाह ऐसा कोई साहिब माल को बात करके उनकी किट का इंतज़ाम कर देते हैं, 4-6 महीने तक चले ऐसी किट माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयत की, बस अल्लाह के भरोसे पे शुरू किया, अल्लाह ने करवाया, अल्लाह करवा रहा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जरूरत है भाई, असल में अपना कानून है, आदत नहीं चलेगा। वो आदमी आ रहा था बेचारा, कहीं चला गया। बटन बंद
تو سوئچ بند بھائی رواز بھائی بھائی تھوڑا آگے بڑھیے. بیان نہیں کرنا, بیان کرنے والوں کو مائک پہ ان کی باتیں کریں. آ جاؤ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین. قابل احترام بزرگ اور بھائی ہے, قرآن و حدیث سے حقائق و دقائق, یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا, اس میں تو ہم سے آپ زیادہ ماہر, خوب ماہر. اس لیے یہاں ہم آپ حضرات کو کوئی نصیحت ہدایات دینے کے لیے جمع نہیں. ہر جگہ یہ کہتا ہوں, جہاں بھی کسی ملک میں بھی گیا تو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم علماء کو جو جمع کرتے ہیں اور علماء کا جو پروگرام کرتے ہیں, یہ کوئی ہدایات اور 7 دقائق بیان کیے جائے اور یہ نہیں جانتے اس کے لیے, بلکہ میں اور آپ جو ہے حضرات علماء کرام جو نبیوں کے وارث, ہماری ایک برادری, ہم علماء کی ایک برادری, ہم سب ایک خاندان, ہم سب کی فکر ایک ہے, ہم سب کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے نبیوں والا کام اور نبیوں والی چیز ہمیں دی, لیکن نبیوں کے وارث. تو ہم ایک, جیسے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی فیملیاں ایسی ہیں جن کے کچھ لوگ احمد آباد میں ہیں, کچھ لوگ دلی میں ہیں, کچھ لوگ کلکتہ میں ہیں, کچھ لوگ ساؤتھ افریقہ میں ہیں. اس طریقے کی فیملی پوری پھیلی ہوئی ہے, اور وہ فیملی کوئی تقریب کے موقع پر جمع ہو جاتی ہے. کسی بچی کی شادی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی موت ہو گئی, تو سال بھر میں 2 سال میں سب جمع ہو جاتے ہیں, اور اس جمع ہونے میں آپس میں کارگزاریاں سناتے ہیں. تیرے دھندے کا کیا حال ہے, تمہارے دھندے کا کیا حال ہے, تمہاری یاد کیا ہے, تمہارے ملک کے قوانین کیا ہے, بچی وہ تمہاری جوان ہو گئی, اس کے لیے کیا کیا آپ نے, یہ پوچھا جاتا ہے. آپ کا بیٹا جوان ہو گیا, اس کے لیے کیا کیا. کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس کے لیے خوش ہوتے ہیں, کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس کے لیے روتے ہیں. ایک فیملی, ہم سب ایک ہی, اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو محنت ہمیں دی گئی ہے, اس محنت میں ہم سب تقسیم. اس لیے کہ پڑھنا پڑھانا کچھ چاہیے, کچھ ساتھی ہمارے اس میں ہیں. اس لیے کہ نبیوں کی جو کام ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم لیتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دعوت, تعلیم اور تزکیہ. یہ کام اللہ کے نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ہر امتی کے یہ تینوں کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دور آگے بڑھا تو ماشاءاللہ سبھی کرتے تھے. پھر حالات آتے چلے گئے کہ بادشاہ جو تھے وہ دنیا دار بن گئے, تو پھر الحمدللہ علماء کھڑے ہوئے, تو علماء نے قوم کو سنبھالا, رہبری کی. وہی دوسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس زمانے میں تابعین, تبع تابعین کے دور میں حدیث وغیرہ کے لیے اسوار ہوتے تھے. آپ زیادہ جانتے ہیں, بہرحال یہ ہوتا. تو تعلیم اور تزکیہ 2 چیزیں تھیں. پھر تعلیم کے ذریعے سے جب وہاں بہت غلبہ ہو گیا علم کا, اور علم والوں کے پیچھے لوگ بہت زیادہ چلنے لگے, تو پھر اس میں اغراض والے بھی آئے. جیسے وہاں آئے بادشاہوں میں, ویسے یہاں اغراض والے آئے.
اب اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے آئے، کیا کیا آیا، بڑے بڑے قاضی کیسے گمراہ ہوئے اور کس طریقے سے جواز کرے. بہت سے علماء نے اس کو برداشت کیا، سنا، سنبھالا اپنے آپ کو، لیکن بہت سے اس وقت میں یہ علم کے باوجود گمراہ اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا. تو پھر اللہ پاک نے یہ ایک جماعت مخلصین کی شروع کی، تزکیہ. ہر آدمی اپنا تزکیہ کرے بھائی، دیکھو دیکھے کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. یہ 3 محنتیں ہیں. اب اسی طریقے سے ہمارے سارے ساتھی انہی محنتوں میں مشغول ہیں. مدرسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ ساتھی دعوت کی محنت میں پھرتے ہیں، کچھ ساتھی ماشاءاللہ مجموعوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگتی ہیں. یہ ہماری ایک فیملی ہے جو چلتی ہے. اب اجتماع کے موقع پر ہم جمع ہو کر، یہ ہماری فیملی ہے، حقائق و دقائق کے لیے نہیں. بھائی کیا حال ہے، کیا حالات پہ چل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مولانا الحمدللہ بچوں میں دین آ رہا ہے، بچوں میں نمازیں آ رہی ہے، اور بچے قرآن پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، بچے یہ کچھ ساتھی دعوت کی محنت والے ہیں، وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں یہ تعداد پہنچ رہا ہے، فلاں علاقے میں فلاں فتنہ شروع ہو گیا، فلاں علاقے میں فلاں فتنہ شروع ہو گیا. اب علماء اس کو سنتے ہیں کہ کیا کیا امت میں فتنہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس میں بہت بڑا طبقہ ایک وہ ہے کہ جس کا ماشاءاللہ تعلق ہے اللہ والوں سے، قرآن، تزکیہ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم سب جو جمع ہوتے ہیں یہ اپنی داستہ سنانے کے لیے، چونکہ ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، ملکوں میں ہوتا ہے، اندرون میں ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، تو حالات ہمارے سامنے کچھ زیادہ آتے ہیں. ان حالات کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسے لانا چاہتے ہیں کہ بھئی اب یہ کام یہاں تک پہنچ رہا ہے، اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اور آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے ہم جمع ہوئے. آپ کو کوئی نصیحت کے لیے جمع نہیں، اس لیے کہ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا. آپ کے غیر ہونے پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سند دے دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں جو واقعات حضرات کے سامنے لانی ہے وہ بہت پریشان کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم میں کیا استعداد ہے وہ آپ میں نے اسی لیے مولانا کو بٹھایا. میرے سامنے کچھ ان کے احوال تھے وہاں کے کہ ایک عالم میں کیا استعداد ہے، کیا کر سکتے، کیا کر سکتے. حضرت قاسمی، حضرت مولانا قاسم صاحب دونوں کی کیا کر سکتے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کرتے. اس ہندوستان کے حالات کو اگر میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بعد کتنے مسلمان اس ملک میں ذبح ہوئے، فسادات کی شکل میں، ملک کی تقسیم کی شکل میں، انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کی شکل میں، کتنے آئے حالات. لاکھوں، بعض مرتبہ تو لاکھوں لوگ بنے، لیکن اسلام زندہ. سب گھبرا رہے تھے کہ یار کیا ہوگا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، مسلمان ابھی زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، کوئی حال اسے ختم نہیں کر. یہ گجرات کے 2002 کے فسادات تھے، اس میں مجھے ایک ساتھی ملا جو غیروں کے ساتھ زیادہ ملتا اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے اپنی باتوں میں اس نے مجھے یہ کہا کہ مولانا یہاں بھائی آپ کو وہاں جانا ہو جا سکتے ہو ان کے ساتھ. وہ چشمے والے صاحب آپ میری سن رہے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں. مولوی صاحب ہے، ہاں غیر مولوی کی توجہ ہماری طرف نہیں رہے گی، وہ غلط جگہ آیا ہے، اس کے لیے وہاں ہے.
تو میں نے اس نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ مولا یہ کیا ہوا ہے، یہ فساد کیوں ہوا اور یہ کیا چاہتے تھے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا، میں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں مسلمانوں کی محبت غیروں کے دلوں میں آ رہی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس سے 1 سال پہلے زلزلہ آیا تھا اور دھرتی کم میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے پورے کچھ میں جا کر کے سورت کا رہنے والا، احمد آباد کا رہنے والا، کہاں کا رہنے والا، یہاں سے پیٹے بنا کر لے کے جاتا تھا، وہاں ہندو کیا ہے مسلمان کیا ہے، ایک گھر میں رہتا تھا۔ لوگوں کی زبانوں پر یہ آیا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھتا تھا مسلمان تو کتنی آپ کی مدد کری، اپنا والا تو کوئی نہیں آیا۔ اب یہ لوگوں کے دلوں میں محبت آئی۔ اب باطل اسی پر متاثر ہوا کہ اگر آج یہ مسلمان سے متاثر ہے تو کل اس کے مذہب سے متاثر ہو۔ تو پھر اسی پلاننگ کے اندر میں دوسرے سال ہر گاؤں میں فساد کروا دیا، اور فساد کی بنیادی وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہمارے قبضے میں ہیں، ایمان نہیں جانتے، کلمہ نہیں جانتے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان میں سے بہت بڑے طبقے کو مرتد کر کے لایا جائے تو وہ اسلام سے نکلے اور ایک ہوا چلے۔ پوری پلاننگ ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا اور گھروں میں کیا ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے کہ مولانا بہت 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 زیادہ وہ ناکام ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک بات تو ان کا نشانہ جو تھا وہ یہ دیندار طبقہ تھا، دیندار طبقہ، دیندار علماء، یہ اگر چلے گئے کام چلا گیا، بس ختم ہو گیا۔ ان کا نشانہ یہ تھا، لیکن اللہ کی مدد یہ آئی کہ ہر وہ بستی جس بستی میں اہل حق علماء کا اور جماعتوں کا آنا جانا تھا اور جماعتوں کے پاؤں گر رہے تھے، اللہ نے ان سب دیہاتوں کی حفاظت کی۔ اور ایسے بڑے بڑے دیہات کے جن دیہاتوں میں 500 گھر تھے۔ ذرا ایک بات میں پوچھ لوں، مجھے ذرا کھٹکا ہو رہا ہے، آپ حضرات میں سے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کن کن حضرات کو جانا ہے؟ آپ کا تقریباً تو اب ختم کروں گا، لیکن اگر آپ کا وقت 20 میں ہو جائے تو آپ کو اٹھ کر جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم بھی آزاد، آپ بھی آزاد۔ تعلق مشورہ تھی ہم نے કહી દીધું આપણે કે એમને જવાની રજા જતા રહે, આપણને દુખાવો તો થાય પણ હવે تو بھائی یہ ہے بنیاد، اسلام ختم نہیں ہے۔ اب اسلام کے لیے جو قربانی دے گا خدا اس کو اوپر بدلا دے گا، لیکن یہ کلمہ اور یہ نماز اور یہ دین، یہ مسلمان کو جتنا بھی چاہو ختم کرنا نہیں۔ میں میری بات دوسرے رخ پر نہ چلی جائے، ورنہ آپ ابھی پچھلے ماضی 10 سال میں اٹھا کر دیکھو، 10 سال میں عراق میں کتنے مسلمان شہید، شام میں کتنے شہید، افغانستان میں کتنے علماء شہید، کتنے علماء نہیں مسلمان شہید۔ یہ سارا اگر میں ملاتا ہوں تو تقریباً 1.5 کروڑ بنتا ہے پچھلے 10 سال۔ حادثات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو پلاننگ کے ماتحت مسلمان ہیں، لیکن اسلام بولو اسلام سے۔ مفتی تقی صاحب کو ایک مرتبہ تشریف لائے دارالعلوم میں، تو وہاں کے حضرات نے مفتی صاحب سے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں اور آپ کے اسفار بہت ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اسلام کے کیا حالات ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں بس ایک ہی بات میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، اس کے اثر کے بعد کا وقت تھا تھوڑا سا، عجیب ابھی اللہ کا عجیب نظام چل رہا ہے۔
عجیب نظام یہاں کوئی ہیٹر ہے کیا میرے نہیں لائٹ چالو کر لو پنکھا چالو کرے نا تو وہ آواز نہیں جائے گی اور نیچے سے اوپر نہیں ہو رہا ہے پردہ چلو اسی کو تو مجاہدہ کہتے ہیں بھائی مولوی اسی میں تو بڑے ہوتے ہیں ہم مولوی لوگ تو کسی چیز کے عادی نہیں ہوتے ہے نا ہاں تو مفتی صاحب نے عجیب بات کہی مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ میں عجیب دنیا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور کیا ہے تب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام مغلوب ہو گیا ہے اور باطل غالب ہو گیا باطل غالب ہو چکا ہے اسلام مغلوب ہو چکا ہے یہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں ہر جگہ انہی کی تحریک ہے انہی کی تنظیم ہے انہی کی جتنے دعو ہے سب ہے سب نے کہا بالکل صحیح لیکن میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اندر سے ہر جگہ جیسے وہ آبدوز ہوتی ہے اسلام پھیل رہا ہے نوجوان طبقہ ہے عورتیں ہیں عجیب طریقے سے یہ لوگ جتنا باطل کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی باطل میں سے حق تعالی شان اسلام کو زندہ کرتے ہیں آپ حضرات کو شاید یاد ہو ہالینڈ نے ایک فلم نکالی تھی فتنہ 15-20 سال اور اس میں انہوں نے اسلام میں جتنے اپنے شریعت کے تھے اس کو مظالم کی شکل میں بیان کیا کہ عورتوں کو یہ کس طریقے سے گھروں میں قید رکھتے ہیں عورتوں کے ظلم میں کیا کرتے ہیں وغیرہ 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 جتنی چیزیں یعنی وہ ساری چیزیں فلم دیکھتے آخر میں آدمی کا یہ ذہن بنے کہ اسلام کو دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے یہ ظلم اس انداز کی فلم بنی اور خطرہ ہو گیا تھا ہمارے لوگوں کو ہمارے بہت سے دینداروں کو کہ اللہ حفاظت فرمائے خصوصاً وہ ممالک جس ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور مغربی ممالک بھی ہیں ان ممالک میں سے اسلام سے لوگ مرتد ہو جائیں گے اور اسلام کے خلاف یہ سب کچھ اور اللہ والے جن کے علم میں یہ باتیں جا رہی تھیں وہ رو رہے تھے مانگ رہے تھے ہر ایک اپنے جگہ پریشان یہ تو انہوں نے اسکیم بنائی اللہ کا نظام جو چلا انہی کی تحریک پر اللہ کا نظام جو چلا کہ لوگوں کے اندر میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یار ان کی کتابوں کو دیکھ کر سمجھے تو صحیح یہ تو اس نے تھوڑی سی فلم بتائی کیسا ظلم کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں کیسے یہ لوگ ظالم ہیں تحقیق کا اندر میں پیدا ہوا اللہ نے اور انہوں نے قرآن پاک لینا قرآن پاک کے ترجموں کو دیکھنا جس زبان میں تھا اس زبان میں یہاں تک کہ یورپ کے ممالک میں وہاں کے مکتبوں میں سے قرآن پاک کے ترجمے کی وہ کتابیں جو تھی وہ ختم اور اسے دیکھ کر کے پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہے اسلام میں جتنا انصاف ہے اور کہیں نہیں اور مسلمان ہونے شروع ہوئے یعنی اسرائیل کے اندر میں یہودی عورتیں ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئی ہالینڈ میں داخل ہوئی یہ جو کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب جو فرما دیں کہ اندر سے اس کی حفاظت اللہ نے اب اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں فضیلت ہوتی ہے وہاں ذمہ داری
जहाँ फजीलत है वहाँ जिम्मेदारी, जहाँ जिम्मेदारी नहीं वहाँ कोई फजीलत नहीं। भाई एक आदमी इस मुल्क का रेलवे मिनिस्टर, पूरा मुल्क हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ है, रेलवे मिनिस्टर, उसके लिए सहूलत, उनका दिल्ली में उसका घर, उसको हुकूमत कर देती, मुस्तकिल एक ट्रेन देती, ये अपने मुआयने के लिए जाता है तो उस ट्रेन में पूरा इंतज़ाम शाहाना होता है, ये जब चाहे फैमिली के साथ जिस इलाका में जाना चाहे सहूलत है। रेलवे का मिनिस्टर, उसको सारी सहूलत है, जो कानून बनाना चाहे, जो चीज़ बनाना चाहे बना सकते हैं, ये तो उसकी फजीलत है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या है समझ में आती है? बाज़ मरतबा ये होगा रात को 2 बजे आसाम की किसी फाटक पर ट्रेन जा रही थी और फाटक वाले ने वो फाटक बंद नहीं की और एकदम से ट्रेन आ गई और बस जा रही थी, उस पूरी बस को फिरा दिया और सुबह के अखबार में आया कि 80 आदमी मर गए। अब इसके बाद में क्या शुरू होगा? रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर को माजूल करना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर को ये करना चाहिए, वो सारे शुरू होंगे। तो पूरे इंडिया में जितनी फाटकें और जितने सिग्नल वाले हैं और हर आदमी अपने काम पर बाकी रहे, इसकी जिम्मेदारी इसकी, इसके लिए फजीलत है। और जहाँ जिम्मेदारी की कमी आएगी सारी तरफ से ऐलान हो जाएगा, भाई इसको उड़ाओ, इसको ख़त्म करो, हटाओ इसको, दूसरा लो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि जहाँ फजीलत वहाँ जिम्मेदारी और जहाँ जिम्मेदारी वहाँ फजीलत। अब इस उम्मत में सबसे बड़ी फजीलत अंबिया के बाद जो है वो किसकी? उलमा। भाई देखो ये साथी क्यों आए? उलमा यहाँ बैठेंगे, उलमा है तो बिठा दो, और खवास में है तो वहाँ उनका बयान हो रहा है। समझ रहे मेरे दोस्तों बात कि सबसे बड़ी जो फजीलत है ये उलमा का मकाम ऊंचा। बात पूरी हो गई, नबियों का वारिस बनाया। उलमा के मुतालिक जो अहादीस है कि बाज़ उलमा के हक़ ताला शान हो मजमे के सामने हिसाब भी नहीं, ये क्यों है? ये क्यों? इसके ऊपर जिम्मेदारी है, नबियों के वारिस है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है जिसके मुतालिक अगर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है तो समाज में और हर जगह उसकी इज्जत होती है, और जो आदमी की जिम्मेदारी को पूरी नहीं करता समाज में उसका वैल्यू नहीं। एक आदमी शादी करता है, बीवी का खर्चा उसके ज़िम्मे, उसके कपड़े उसके ज़िम्मे, उसका मकान उसके ज़िम्मे। अब अगर कोई आदमी गाँव में किसी बात में बोलता है तो खाली अगर एक बच्चा खड़ा होकर के कह जाओ सोना रो, હવે ચૂપ તો ઘરમાં તો ખાવાય નથી હાલતા તમે માસીને, છોકરાની જિમ્મેદારી છે, છોકરો શું કરે છે એ તમને ખબર નથી, એ ડોહો ઊભો રહે બેસી જાય। जिम्मेदारी को छोड़ने वाला जो आदमी होता है उसका कभी मकाम में इज्जत नहीं, मकाम में इज्जत नहीं। हमारी जिम्मेदारी ये पूरा दीन पूरी उम्मत में जिंदा हो जाए, उसके पहली जिम्मेदार उलमा, उसके पहले जिम्मेदार उलमा, और उसके फिर दूसरे नंबर की जिम्मेदारी ये होगी वो उम्मत की उम्मत होने की जैसी, उम्मत को संभालना, उम्मत को देखना, उम्मत को बचाना, ये उलमा की जिम्मेदारी।
ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی 3 ذمہ داریاں ہیں. مولانا ابراہیم صاحب اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں. ایک ذمہ داری بے دینوں کو دین دینا، بے دینوں کو بے دینوں میں دین کی طلب پیدا کرنا، طالبین کو دین دینا، اور اپنے جیسے علماء تیار کرنا. یہ ذمہ داری ہے. جیسے انبیاء کی ذمہ داری جو تھی، انبیاء کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں کوئی طلب نہیں ہوتی تھی. نبی کے آنے کا زمانہ وہی، جیسے یہ گرمیوں میں مئی جون میں جب بہت سخت گرمی ہو جاتی ہے تو کھیڑوت بھی اور لوگ اوپر دیتے ہیں. آج گرمی اتنی ہو گئی ہے کہ بارش کو آنا ہے. ایسے دنیا میں شرک، کفر، برائیاں، بگاڑ سب عام ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں جو کچھ اللہ والے ہوتے تھے ان کی نگاہیں آسمان پر کہ اب نبی کے آنے کا زمانہ آ گیا، نبی آنے چاہیے. تو نبی کے آنے کا زمانہ وہی ہوتا تھا کہ جس میں پوری دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، فسوق ہے. یہ جب عام ہو جاتا تھا تو نبی تشریف سارے بے طلب. پہلا کام نبی کا یہ ہوتا تھا کہ ان بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا. جب طالبین کا ایک مجمع جمع ہو گیا تو پھر ان کو دین دینا، ان کو دین، اور ان کا دین باقی رہے اس کا فکر کرنا. اور پھر آئندہ ان کے دین کی حفاظت کرنے والے علماء کو تیار کرنا. یہ ذمہ داری علماء کی، وہی نبیوں کی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں، اسے ہمیں سوچنا. آپ حضرات سے میں نے عرض کیا نا، آپ ہمارے ساتھی ہیں، کیا کیا مسئلہ ہے. اب میں دکھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا کیا استعداد ہے. خالی 2 بچے پڑھا لینا، آپ کی استعداد. ہم اپنی جوابداری سے فارغ نہیں. اس کو پڑھ، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا کہ کیا تھا ان کا، جو آیت بھی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی فرماتے تھے جو ماننے والے تھے سب میں زندہ ہو جاتے. رات کو پردے کی آیت دیر سے نازل ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز میں امی جان فرماتی ہے کہ ایک عورت بھی بغیر پردے کی. امت کو دین کی تعلیم دینا اور دین ان کی زندگی میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کیا ہو رہا ہے ہمیں ذرا سوچے. کہ میں تھوڑی دیر بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سمجھدار لوگ آپ بڑے، تو چھوٹے ہیں، چھٹ گیا ہے، فراغت ہوئے 55 سال ہو گئے، ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے. آپ ماشاءاللہ ہے. ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، آپ سے پوچھنی ہے کہ دنیا کا نظام حق تعالی شانہ نے دنیاوی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پورے انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پورے انسان، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور محنت مزدوری، اس میں پوری دنیا تقسیم ہے نا. بولو کہ آنکھ ہے نا کو برسوں بعد علماء میں بیٹھے ہوئے بھائی ہمت افزائی کرو کہ آپ ہی سدھو بولے مولانا اسماعیل صاحب نے ویٹو کری گیا، کرج کری گیا. یہ 4 ہیں. اس سے تجارت شکلیں بدلتی رہتی ہے. جیسے آج کے دور میں آن لائن کوئی کر رہا ہے، کوئی کر، لیکن کر رہا ہے کیا؟ تجارت. دوسرا کر رہا ہے محنت کھیتی باڑی پر. اب یہ تو اپنی پرانی کھاد والی کھیتیاں اپنے ہیں، پھر اس میں کیمیکل آیا، پھر اس میں اور چیزیں یہ بڑھتی ہے.
लेकिन कहा जाएगा उसे खेती बाड़ी। तीसरी चीज़ जो है वो सनात और हिरफत है। लोग मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, लकड़े में से, लोहे में से, स्टील में से, उसमें बना कर बेचते हैं, उसके माहिर होते हैं। और चौथी चीज़ जो है जो हमेशा से चली है, भाई किसी के यहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करो, शाम को तनख्वाह लेकर के आ जाओ, या किसी के यहाँ नौकरी करो और महीने के बाद तनख्वाह लेकर आ जाओ। ये 4 मेहनतें हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। सही है? सही भाई सही है? सही है। या कुछ कहना है? नहीं? चलो अब आगे बात। ये 4 तो मेहनत की जगह है, ये 4 मेहनत की जगह, सब क्या है? तिजारत। लेकिन कौन इस मेहनत में कामयाब है और कौन नाकाम है, ये तिजारत करते वक्त समझ में आपके लिए। आप दुकान पर जाकर के खड़े हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, आप ये नहीं फैसला कर सकते कि ये ताजिर कामयाब है या नाकाम। बहुत से ताजिर ऐसे हैं मेरे यहाँ कि सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक की लाइन खत्म नहीं होती, दूर से नजर आता है ये ताजिर बहुत कामयाब हो रहा है। मैंने देखी है ऐसी दुकान सुबह से लेकर शाम, लेकिन साल भर या 2 साल के बाद में वो दुकान दिवालिया निकालती है। दिवालिया हम जो पर माना, हालांकि नजर ही आता, वो वहाँ नहीं पहचाना जा सकता। बहुत से मैंने मुंबई में देखे किसी ज़माने में, मैंने तकरीबन 72-74 की बात कर रहा हूँ, ये अपने दिल्ली बाज़ार वगैरह के इलाके में, ये जितना गाला है बस इतना 10 बाई 10, एक टेबल, एक कुर्सी, सामने 2 कुर्सी, बड़े मियाँ बैठे बातें करते, कभी 2 ग्राहक, कभी 3 ग्राहक पूरे दिन में, और कभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राहक आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चला जाता है, दूसरा आता है। अब नज़र क्या आ रहा है कि काको निकलू से ये घर खोल जाएगी नजरिया। लेकिन जब अंदर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि इस पूरी मार्केट में जितने लोग कमाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये बूढ़ा कमाता है। तो मेहनत की जगह पर ये हमेशा कभी समझ में नहीं आएगा आपको कि ये अपनी तिजारत में और अपनी इस लाइन में कामयाब है या नाकाम। वो जगह नहीं वहाँ देखती। ऐसे फिर कहाँ समझ में आएगा कि वे किसी ने दुकान शुरू कर दी, फुला कर दिया, फुला कर दी। साहब ये अपनी तिजारत में या अपनी खेती में या अपने सनत और हिरफत में या अपनी मेहनत मजदूरी में, नौकरी में ये कामयाब है या नाकाम है, इसको देखना है तो उसके घर को देखना है। तिजारत से पहले कैसा घर था और 10 साल के बाद में कैसा, है ना? वहाँ समझ में आएगा। उसके खाने पीने को देखना पड़ेगा, इस पर मेहनत से पहले ये क्या खाता पीता था और अभी क्या खाता पीता। उसकी सवारी को देखना पड़ेगा। पहले एक साइकिल थी, उसकी भी चैन पता नहीं कितनी बार टूटती थी, अच्छी गाड़ी नहीं है। उसके लिबास को, उसकी ये 2-4 चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी। वहाँ से समझ में आएगा कि ये ताजिर अपनी इस तिजारत में कामयाब है या नाकाम, ये खेती वाला अपने खेत में कामयाब है या नाकाम, ये सनात और हिरफत वाला कामयाब है या नाकाम। ये लोग मेहनत मजदूरी के लिए बिहार वाले मुंबई आते हैं, मुंबई वाले जो है वो दुबई जाते हैं, और दुबई वाले जो है कहाँ जाते हैं। ये लाइन कामयाब है या नाकाम है वो नज़र आएगा 4-5 चीज़। इस पर आप इत्तेफाक है?
اس کو یہ پورا عالم اس کو سمجھ رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دینی چاہیے. کسی جگہ پر اعلان نہیں ہوتا صبح کو 8 بجے 9 بجے 7 بجے اعلان نہیں ہوتا اے بھائی اوے بدو چھوڑو نے جو دھندا پر جو لا چلو بھائی ارے بولو. اور کوئی جوان بچتا ہے محنت سے بغیر ترغیب کے جاتا، اس لیے کہ اس کا گھر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دوپہر کا کھانا اگر تجھے صحیح کھانا ہے تو وہاں جانا پڑتا، وہاں سے سمجھنا. اور دنیا چل رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور محنت کر رہی ہے. اب نئی نئی جو چیزیں وجود میں آتی ہے، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں، کوئی کیا ہے وہاں سے سمجھنا. جیسے یہ دنیاوی نظام ہے ویسے اللہ کا غیبی نظام ہے کہ حق تعالی شان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائیں. کار نبوت جسے کہتے ہیں، وہی آیت میں پھر پڑھی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. امت کے ہر طبقے کو ان 3 چیزوں کی محنت پر لگایا، تینوں لازم ملزوم: دعوت، تعلیم، تذکیہ. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نا، دین پر چلنے کے لیے تجھے ایمانی طاقت چاہیے، اور ایمانی طاقت کے لیے سب سے پہلے تیرے ایمان 5 لائن سے تیرا ایمان بننا چاہیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. تمام ذاتوں کا یقین نکال کر کے ایک اللہ کی ذات کیسے، یہ ایمان بنانا امت کے ہر فرد کے لیے محنت کی جگہ بتائی جائے. والیوم الآخر، سارے زمانوں کا یقین نکال کر آخرت کا جو ہے وہ یقین. آج کا زمانہ پتہ نہیں شام تک میں زندہ ہوں مر جاتا ہوں. سارے زمانے مشکوک، لیکن والیوم الآخر بولو پھر آگے والملائکہ. دنیا کے سارے نظام جو ہے یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ ہوگا. 3 ہوئے، چوتھا تمام علوم جو ہے یہ ظنی، تمام علوم مشکوک ہے. اسے علم نہیں کہتے، یہ فن. ایک علم الہی وہ ہے جو قرآن پاک میں جو فرمایا، اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، یہ یقین وہ ہوگا، اسے ہونا ہے، اس میں ایک ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں، اس کا یقین. پانچویں چیز تمام شخصیات جو ہے ان کا یقین نکال کر کے ایک شخصیت ہے، وہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ 5 یقین کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 5 یقین ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ بولو. حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. مال کا استعمال صحیح، یہ کب ہوگا؟ جب یہ یقین بنے گا. اگر یہ یقین نہیں ہے تو مال کا استعمال صحیح نہیں کرے گا. پھر آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. جانی جتنی عبادتیں ہیں، ان جانی عبادتوں میں بھی جو چلائے گا وہ یقین چلائے گا. اولئک الذین والموفون بعہدہم، یعنی چلیے والباصرین والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ سارا ایمان سے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے تقویٰ.
یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ وہ ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک میں آپ سب سے زیادہ تذکرہ تقویٰ کا کرتے ہیں. تقویٰ سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کے لیے اپنے ہر نبی نے محنت کے لیے یہ 3 چیزیں بتائی ہے: دعوت، تعلیم اور تذکیر. اب دعوت سے کیا ہوگا؟ دعوت سے یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر میں غیر اللہ کا یقین نکل کر کے اللہ کا یقین. دعوت سے کیا ہوگا؟ ان کا دعوت کی خاصیت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ مخالف ماحول میں حق تعالیٰ شانہ اس دعوت کی محنت کو کیا جائے گا تو خدا حق کو اوپر لائیں گے، باطل کو نیچے. جو تمام نبیوں کو دی گئی، تمام نبیوں کو جو چیز دی ہے، مشترک جو چیز ہے، جیسے نبیوں کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مشترک ہے سب کے درمیان، ایسے دعوت کی محنت جو ہے یہ مشترک ہے. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے دعوت کی محنت کی. یہ وہ ہتھیار ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، نبی کے آنے کا زمانہ کون سا؟ جب دنیا میں شرک، جہالت یہ پھیل جائے، یہ نبی کے آنے کا زمانہ. اب نبی اس حال میں آئے ہیں تو اللہ میں نے دیا ہے ان کو. کیا لے گی؟ کیا بھئی آپ اللہ پاک اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ دعوت کی محنت لے کے جاؤ. باطل مغلوب ہوگا، حق غالب ہوگا. اور سب سے بگڑا ہوا زمانہ وہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے. 650 سال ایسے گزرے تھے اس دنیا پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے نبی رحمت میں اس کو لکھا ہے کہ شرک کی تہے تھی، جہالت کی، سارے بگاڑ اوپر کے دے دی. اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ کہ باطل کا قبضہ جب یا کسی ملک کا قبضہ کسی کی راجدھانی پر ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا ملک گیا اس کا. دنیا کا دستور. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے باطل اتنا غالب ہو چکا تھا کہ وہ مرکز ہدایت، وہ مرکز توحید، اس کے اندر میں 360 بوت تھے. یہاں تک پہنچا. لیکن یہ 3 محنتیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی تو کتنے دنوں میں رخ بدلا؟ 23 سال میں باطل مغلوب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل. اور کتنا ہوا کہ ایک چرواہا جنگل میں چرا رہا ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ. وہاں تک وہ کہا گیا کہ ایک بکری دے دے، تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ اس نے جواب میں کیا کہا اس چرواہے؟ ایک نوجوان بچی اپنی ماں کو کیا جواب دے رہی کہ عمر کو کیا پتا چلے گا تو دودھ میں پانی ڈالے گی؟ تو اللہ کا 30 سال کا زمانہ. یہ وہ نبیوں کو اللہ نے دیا. اب پوری سیرت آپ کے سامنے، میرے بیان میں میں کہا کہ مجھے حقائق کو نہیں جاتا. اب ہم اپنی محنت میں، اب اللہ کا شکر ہے ہم سب لگ رہے ہیں. صحیح، اللہ نے لگایا. کوئی دعوت کی محنت اور علم کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی تینوں محنتیں کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء تینوں محنت پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، الحمدللہ لوگوں پر محنت بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اپنی تسبیحات وغیرہ پوری کر کے اللہ سے تزکیہ بھی کرتے ہیں. یہ تو محنت ہے.
لیکن ہم اپنی محنت میں کامیاب ہیں یا دیوالا نکل گئے؟ یہ بتاؤ تو میں مانوں تم کہ میرے سے پہلی میرے خیال سے تم میں سے کوئی مولوی بنا ہوا نہیں. 1966 میں فارغ ہوا ہے کوئی نہیں. چلو کہ میرے دوست ہو یا میرے شاگرد ہو یا میرے شاگردوں کے شاگرد، یہ بتاؤ. جیسے میں نے آپ کو وہاں بتایا کہ تاجر تجارت کا کامیاب ہے، اس کے لیے 3-4 چیزیں بتائیں کہ بھائی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کی ساری. یا مجھے بتائیں اس سے کہ بھائی یہ علماء ہے، پڑھاتے ہیں. اب کون کس مجاہدے میں کتنی محنت کرتا ہے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اس جگہ پر پتہ نہیں چلتا. کئیوں کے مسائل ایسے ہیں کہ بیوی بیمار ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، گھر میں بیوی رو رہی ہے، کچھ ہے. اب یہ وہی جانتا ہے، وہ کس کو دوسروں کو کیا پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب کو پڑھانے میں کیا حالات آ رہے ہیں، اس ادارے میں رہنے میں کیا حالات آ رہے ہیں. اگرچہ مولویوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ برکت ہی اتنا ہوتا ہے کہ دھوبی کا جمع ہی نظر آتا ہے. ایک بھی میلہ ہے دن ایک کیسے جو دھوبی نہ جمع اٹلا پیشہ تو البت نہ پڑا ہاورو تو دھوبی لے وہاں خواص کو جوڑا. وہاں جا کر دیکھو ایک بھی اجلے لباس میں نہیں ہو، ایک بھی میلہ میں. وہ برکت. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم اپنی محنت میں، دعوت میں، مدرسوں میں، تعلیم و تعلم میں، تزکیہ میں، مشائخ کے پاس جانے میں، یہ ہماری ساری محنت ہے. ہم اپنی محنت میں کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کو پتہ نہیں. بولو یار قرآن حدیث سے بغیر. جیسے زندگی گزارنے کے 3-4 اسباب ہے، کھانا پینا وغیرہ، ویسے اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ دین اپنے تمام شعبوں کے ساتھ زندہ ہو رہا ہے یا نہیں. دین کے 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان محنتوں کے ذریعے سے ان 5 شعبوں میں دین زندہ کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں کہ بھئی 23 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو جماعت چھوڑتا، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولتا، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو خیانت کرتا، ایک آدمی، ایک عورت بھی بے پردہ نہیں. اور ہر شعبے میں صحابہ اعلیٰ معیار پر. نماز کے بعد میں صحابہ کے واقعات کو سنتے ہیں کہ نماز میں خوشو کیسا ہوتا تھا، کوئی کسی کو نہیں بیان، صحابہ کے قصوں کو بیان کرے. نماز سے ان کو کتنا شغف تھا، صحابہ کے قصے. یہی حال روزے کا، یہی حال زکوٰۃ کا، یہی حال. وہ وہ 3 محنتیں اللہ کے نبی نے کی جس کے ذریعے سے ایمانیات کا دین زندہ ہو گیا، عبادت کا دین زندہ ہو گیا. ایمانیات کتنی پکی تھی کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی سے جب کہا گیا کہ تو ہمارا مذہب اختیار کر لے، میں تیرے کو آج ہی حکومت دوں گا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. لیکن اس ایمان کی قیمت اس صحابے کے اندر میں کتنی تھی؟ وہ آج ہی کہہ رہا ہے پوری حکومت دے دے اور یہ کہہ دے کہ ایک لہجے کے لیے ایمان کو چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑ سکتا. اور کہاں آزاد میں نہیں، اس کی قید میں ہے اور یہ جواب دے رہا، یہ ہے ایمان. تو ہماری ان 3 محنتوں کے ذریعے سے ایمان کتنا زندہ ہوتا جا رہا ہے. پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا، منفی بات میں نہیں کرتا، کیا ہو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سوچیں. ایمانیات کے معاملے میں امت کہاں ہے؟ ہمارے 3 شعبے چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے
اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اس وقت میں اگر کہوں کہ پورے عالم میں سال میں 7 مہینے میں 4 مہینے میں چلے میں 3 دن میں ابھی جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں یہ کروڑوں کی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہوگی جو اللہ کے راستے میں، اور وہ 3 دن میں کوئی چلے میں کوئی چاہے دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں سے 8 10 12 15 20 25 جماعتیں نکلے ہیں اللہ کے راستے میں ہولی۔ دنیا میں دوسرا نمبر تعلیم و تعلم کا، کتنے مدرسے ہیں ہمارے یہاں، کتنے مکاتب ہیں ہمارے یہاں، ہر مکتب میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، صرف میں گجرات کی بات کر رہا ہوں۔ اس سال کتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں، اس گجرات نے کہاں آسام میں مکاتب شروع کیے ہیں، بنگال میں مکاتب شروع کیے ہیں، اڑیسہ میں مکاتب شروع کیے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ملک ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میرا رائے گنج جانا ہوا، میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ ہر سال آپ کے یہاں فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہوگی، تو تقریباً 1 لاکھ روپے فارغ ہونے والے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بنگلہ دیش گیا، وہاں ان کے علماء وفاق والے ملے، ان سے باتیں کرتا رہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا حتمی تو پتہ نہیں ہے، لیکن 50-60 ہزار سے زیادہ تعلیم و تعلم ہے ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء پڑھا رہے ہیں، محنتوں سے پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرات اپنے اندر کے کتنے ارمانوں کو سینوں میں آپ دفن کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے بچیوں کے بھی جذبات ہیں، آپ کی بیویوں کے بھی جذبات ہیں، آپ کے بچوں کے بھی جذبات ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ بھائی مجھے یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی ادارے میں بیٹھے یا مکتب میں بیٹھے۔ کتنے آپ میں سے اس عمر کے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے سے مطالعہ کرتے 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 ان کی ہڈیاں گل چکی، ہر جگہ مکاتب کا نظام ہے۔ یہ بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اور تیسری چیز تزکیہ ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے مشائخ جاتے گئے اور پیچھے خلفاء کو چھوڑتے گئے، کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، الحمدللہ۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہندوستان کے علماء، ہندوستان کے مشائخ سے گئے، انگلینڈ کے لوگ وہاں سے، امریکہ کے لوگ وہاں سے گئے، مشائخ کا سفر ہوتا رہا۔ تو یہ تینوں محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ اس محنت میں ہم کامیاب ہے یا نہیں؟ بولو، پہلے مجھے کسی سے بیان نہیں کرو، میں تو دکھڑے میلوس تمہارا، دکھڑے میلوس تمہارا۔ سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کہہ رہا ہوں میں کہ ابھی جو ہمارا گجرات کا سفر ہو رہا ہے، اس میں تبلیغ کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا، ہزاروں جماعتیں ایک سال کے دوران گجرات کی نکلتی ہیں، ہر صوبے میں جماعتیں ہماری جا رہی ہیں، دنیا کے ملکوں میں 60-70 جماعتیں ہماری جا رہی ہیں، گجرات کی بات کریں۔ گجرات میں تقریباً 57 مدرسے ایسے ہیں کہ جس میں دور حدیث کی تعلیم۔ جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو اس زمانے میں پورے گجرات کو 6 مدرسے، کابل، سورت کے اشرفیہ اور حسینیہ، آنند، وڈالی اور چھاپا۔ یہ کنتھاریا بھی، ماٹلی والا بھی، اور یہ سارے جو ہے یہ ہماری فراغت کے بعد کے ہیں۔ یہ 57 مدرسے بڑے مکاتب تو ابھی گن نہیں سکے۔ مشائخ کی آمد ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی مسجدوں میں رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے اور ساری دنیا آتی ہے۔ میرے گجرات کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
اکبر الفرائض میں کون سی چیز ہے؟ بولو. نماز. اور اکبر القبائر نماز کا چھوڑنا. اس میں کوئی شک نہیں. زنا کبیرہ گناہ ہے اور سارے وہ کسی کو مار دینا، کسی کا مال لے لینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن ان سارے کبیروں میں سب سے بڑا کبیرہ کون سا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. اب یہ پورا سفر ہم کرتے ہوئے آئے. کل خدا کرے کہ آپ لوگ مشورے میں تھے یا نہیں تھے، اس میں ہم نے ہر حلقے سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کتنے فیصد نمازی ہے زیادہ سے زیادہ کسی مسجد میں؟ تو 25-30. یہ حال ہمارا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی محنت میں کامیاب ہے یا نہیں. بتائیے. وہ تاجر دیکھتا ہے اس کا گھر جو تھا نا وہ پترے کا تھا اور 4 مالہ بلڈنگ بن گئی. اس کے پاس سائیکل تھی اور بڑی گاڑی میں جا رہا ہے. اس کے پاس بھی کسی زمانے میں 5-6 روپے کی میٹر کا کپڑا پہنتا تھا، ابھی 5-5 ہزار کا پہنتا ہے. تو وہ تو ساری اپنی محنت کی کامیابی کو دکھاتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم جس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں وہ چیز دنیا میں کیوں نہیں چاہیے، جبکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت. بولو نا بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہیں؟ پورے سفر میں صرف ایک حلقہ ملا ہم کو، ایک گاؤں اور ایک حلقہ ملا، کالیڑا کا حلقہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں مرد اور عورتیں 100% سب نماز نہ مسجدیں میں گئی. اچھی اچھی مسجدیں جس میں علماء ہے، جس بستی میں 4 مہینے لگے ہوئے 100 200 آدمی ہے، سب 100% نمازی. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون؟ یہ کس سے پوچھا جائے؟ جبکہ محنت اتنی طاقتور ہے کہ 23 سال میں نظام بدل گیا. آج بھی ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں شرابی کا بیٹا جو ہے وہ مدرسے میں داخل ہو رہا ہے. گاؤں کے بدماش سے بدماش کا بیٹا مدرسے میں آ رہا ہے. شراب پینے والے کو جماعت اٹھا کر کے مسجد میں لے آتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، آدھا گھنٹہ، اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے. طاقتور عمل ہے، طاقتور. پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمائیے، میرا سوال ہے. محنت اتنی پکی ہے، یقینی ہے، سب کچھ ہے. بھائی 11:15 بج رہے ہیں، امام کو اگر جانا ہو تو میری طرف سے اجازت. اور لاسٹ میں એટલા એવા મોકા ઉપર આવ્યા છે કે ઉઠવાનો જીવ જ નહીં. ہماری طرف سے اجازت ہے. اگر کل اٹھ کر کے کہو گے، سمجھ رہے ہو میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں نماز جیسی چیز، حالانکہ پورا دین یہ 5 شعبے ہر مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے. اس لیے کہ عبادت کرتا ہے لیکن معاملات میں حرام کھاتا ہے، عبادت قبول ہوگی؟ عبادت کے ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ایمان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، دکان پر یقین ہے. یہ 5 شعبے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جبکہ اس میں کا بہت بڑا شعبہ جو ہے اس کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں تو امت میں اگر پوری دنیا کے اعتبار سے ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ مسلمان کتنے فیصد نمازی ہے تو مشکل سے 1 سے 1.5%. اور اگر ہندوستان کے متعلق آپ سوچنا چاہیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے متعلق یہ جو ہمارا پرانا ہندوستان ہے، تو ابھی آج کے دور میں
5% سے نمازی آگے نہیں، اور ہم سب مطمئن ہیں۔ تبلیغ والے تبلیغ پر مطمئن ہیں، مدرسے والے مدرسے پر مطمئن ہیں، اور مشائخ اپنے پر مطمئن ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ میں جو سمجھ رہا ہوں، واللہ عالم، آپ حضرات بھی کوئی ذہن میں آئے تو ہمیں بتائیں، بالکل بتائیں، سامنے موقع نہ ملے لکھ کر بھیجیں کہ اتنی بڑی پکی محنت ہے، اس محنت کے اثرات اور اس محنت کے برکتیں کیوں ظاہر نہیں؟ ہمیشہ میرے دوستو ایک بات یاد رکھتا، اگلی بات کہہ دوں گا، ہمیشہ یاد رکھتا کہ کسی بھی چیز کا نفع اٹھانے کے لیے آدمی کو اس کے تابع ہونا چاہیے۔ جس چیز کو اپنے تابع کیا جاتا ہے اس کا نفع آدمی نہیں اٹھاتا۔ اب اس مثالوں کو سمجھ لیں، دکان بنائی تو دکان کے تابع ہونا پڑے، نوکری کی کہیں ملی تو اس کے تابع ہونا، زراعت ہے تو اپنی ترتیب سے پانی اور بیج ڈالیں گے چلے، اس کے تابع ہونا۔ یہ بنیادی دنیا والے کامیاب جو ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سیٹ ہے لیکن وہ دکان کی تابع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے کہاں کے متعلق ایک ساتھی نے بتایا تھا، میں کھڑا تھا وہاں، جوتوں کا بہت بڑا شو روم ہے، باہر بارش آئی ہوئی، ایک دیہات کا رہنے والا گاوڑی آدمی اس دکان میں داخل ہوئے شو روم میں، تو باہر سے آیا تھا، جوتے اس کے میلے تھے، جوتوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، تو وہ تو دکان میں داخل ہو گیا، سیدھا سیدھا دیہات کا تھا، تو وہ نوکر جو کھڑا اس نے یہ کیا تو وہاں جو سیٹ کھڑا ہوا تھا وہ کو ڈانٹ دیا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ وہ کپڑا لے اور اس کے پیچھے پیچھے جا اور وہ جو خراب ہوتا جائے اس کو صاف کر۔ سیٹ کروڑوں کا مالک ہے، دکان میں آنے والا گاہک پتہ نہیں، دو وقت کی روٹی بھی اس سے مل رہی نہیں مل رہی، لیکن وہاں پر نہیں، یہ میرا گاہک تابع ہونا۔ پھر اس نے یہ سنایا کہ اس آدمی نے جا کر اپنے بیٹے سے کہا، اس کا نمبر لیا، اس کا مکان کو معلوم کیا، اور پھر وہ باپ بیٹا دونوں اس کے مکان پر اس سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ تو سمجھا گیا میرے ہاتھ میں میرے جوتے کی مٹی صاف کر رہا تھا، لیکن وہاں پہنچا تو دروازے پر جا کر کہا کہ بھئی یہ کھلا سیٹ کا مکان ہے، کا کھلا دکان والے کا سیٹ نہیں، کھلا دکان والے کا مکان کا۔ جی تو ہمیں ملنا ہے ان سے، تو اس نے کہا آپ نے ٹائم لیا، پہلے تو آپ نے ٹائم لیا، ٹائم کیا چیز ہوتی ہے، صاحب ہر ایک چیز ملتے پہلے وقت لینا۔ وہ اس ذہن سے سوچ رہا ہے کہ یہ تو میری پاؤں کی مٹی صاف کروا رہا تھا، اور پھر جب اندر گیا سارا دیکھا، وہاں سمجھ میں آیا کہ یہ محنت کرنے والا کتنا کامیاب ہے۔ صاحب وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہاں دکان پر یہ تابع ہو کر چل رہا ہے، یہاں سیٹ پنا نہیں چلے گا، یہاں سیٹ پنا نہیں چلے گا، یہاں تو آنے والے کے ساتھ میں اخلاق بتانے ہوں گے۔ اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے چلنا پڑے۔ اس لیے دنیا میں یہ دستور ہے کہ آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس شعبے کے تابع اسے ہو، ورنہ نہیں۔
जॉइंट फैमिली है, 2 बच्चे हैं, एक इस भाई का एक इस भाई का, दोनों 5 साल के हो गए। मशवरा हुआ क्या करना है, इस बच्चे को फला स्कूल में दाखिल, दोनों ले गए, जॉइंट फैमिली दाखिल कर दिया। होते 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 बच्चे आगे बढ़ते 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 कॉलेज में साथ में, यूनिवर्सिटी में साथ में, और फिर दोनों डॉक्टर की डिग्री लेकर। अब एक इतना कामयाब कि दुनिया के लोग उसके पास में आ करके ऑपरेशन कर रह रहा है, हिंदुस्तान में मद्रास में आ रहा है आदमी ऑस्ट्रेलिया से, क्यों भाई, तो ऑपरेशन के लिए आ रहा है आदमी लंदन से, दुनिया से आ रहा है, इतना कामयाब डॉक्टर है। दूसरे के मुतालिक ये है कि वो इतना नाकाम हुआ कि उसकी अम्मी का ऑपरेशन आया, तो उसकी अम्मी ने बुलाया और बुला कर कहा, बेटा मैं अपने दूध की कसम तुझे देती हूँ, ऑपरेशन के वक्त में तो ऑपरेशन थिएटर में मत रहना, मैं तो बोलेगा और मेरा ऑपरेशन खराब। ये इतना नाकाम है, वो इतना काम। दोनों एक ही घर का खाना खा रहे, यस, एक ही सवारी में जा रहे, एक ही स्कूल में दाखिल हुए, एक ही उस्ताद से पढ़ते, एक ही किताबें, दोनों, एक कितना कामयाब, एक कितना ना। अब वजह क्या है, लोगों ने कहा कि वजह क्या है, तो ये मालूम हुआ जो कामयाब है उसने अपने आप को स्कूल के ताबे कर दिया। घर में अगर कोई वालदा को इस दौरान में किसी रिश्तेदार की निकाह में जाना है, तो उस बच्चे ने किया, नहीं साहब मेरी स्कूल का ज़माना है, मैं नहीं जाता, मैं खा लूँगा चची गया, मैं खा लूँगा फफू गया, जाओ, अपने आप को उसके ताबे। और दूसरा, उनका दूसरा जो था वो अपने दोस्तों के ताबे। क्लास में किसी दोस्त ने कहा यार आज तो फिरने जाएंगे, चलो, बैठता है, चलो, आज खाना है, चलो। सहाबा की बुनियादी चीज जो मिलती है, दीन तो हम सब के लिए एक ही है, लेकिन सहाबा की जो बुनियादी चीज मिलती है वो क्या है? बायान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ता फिल उसर वल युस्र मनशतन व मकर, कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ की, हम आपकी मानेंगे, आपकी सुनेंगे और आपकी मानेंगे। सख्तियां होगी तो, कुशादगी होगी तो, जी चाहेगा मनशतन, जी चाहेगा तो, नहीं जी चाहेगा, इसे बुनियाद। और चले, तारीख आपके सामने है, साहबा की सीरत आपके सामने है कि हमरा उल असद में एक ऐलान हुआ कि साहब जख्मियों को चलना है, मस्जिद में पड़े हुए हैं, यहाँ जख्म लगा हुआ है, यहाँ जख्म लगा हुआ है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन किसी एक की जबान पर ये नहीं आ रहा है कि साहब हमारा उज़र ये हो गया। मैं और आप, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी जगह दाखिल किया है, सहाबा वाली लाइन में दाखिल किया है, उस मेहनत में दाखिल किया है। अल्लाह के नबी का वारिस मुझे बनाया, आपको, मुझे आपको। अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां हम पर दी और हम अपने अपने इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी दीन की बुनियाद पर और दीन की फिक्रों की बुनियाद पर हमारा मसला ये है कि हम अपने घर के ताबे, हम अपने ख्वाहिशात के ताबे, हम अपनी मनमानी के ताबे। महल्ले में इतने बेनमाजी है, किसी ने नहीं सोचा कि यार मैं आलिम हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं नबी का वारिस हूँ, और मेरे इस महल्ले में 40% अगर नमाजी अच्छे हैं, 60% वो लोग हैं वो कठोर हैं, मुझे बेचैनी नहीं होती।
میں اس کو معلوم ہے مجھ کو کہ میرا دوست ہے جو نماز میں نہیں آتا ہے، میں اس کی دکان پر گیا، کھانے کی پینے کی ادھر کی ادھر کی بات کروں گا، میری زبان پر ایک مرتبہ بھی نہیں ہوگا بھائی کبھی مسجد میں تم سے نہیں ملاقات۔ میں تو اپنی خواہشات کے تابع ہوں، میں پڑھاتا ہوں، پڑھانے کی تنخواہ مجھے ملتی ہے، بس صلی اللہ خیر صلی اللہ ختم۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اسی زمانے میں عربی کتابوں میں، پتہ نہیں آج کل جو ادب کی کتابوں میں ہے، ایک بڑھیا ایک بادشاہ کے بعض کا قصہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وجہ کیا بتا، ایک باز کسی بڑھیا کے گھر میں بادشاہ کا باز تھا، داخل ہوا، بڑھیا نے اس کو دیکھا تو یار کتنا اچھا ہے، تو وہ تو مانوس تھا، بیٹھ گیا اس کا ہاتھ میں۔ بڑھیا نے اس کو دیکھا، بہت پیار سے دیکھا، لیکن دیکھا کہ اس کی چونچ جو ہے یوں ٹیڑھی، بیچارہ کیسے کھاتا ہوگا، اس سے کینچی سے اسے اس کی چونچ کو توڑ دیا، پروں سے کیسے اڑتا ہوگا بیچارہ، اتنا سارا وزن لے کر اس کے پروں کو چھین۔ بادشاہ کی طرف سے شور شروع ہوا، بادشاہ کا باز، بادشاہ کا باز، ڈھونڈتے وہ یہ بڑھیا کیا ملا، اور پھر اس کو لیا تو یہ ہاتھ بادشاہ کا محبوب باز تھا۔ بادشاہ نے ایک بنائی اونٹ کے اوپر پہ اس باز کو رکھا، اور پیچھے ندا دینے والا یہ ندا دے رہا تھا کہ جو آدمی اپنے مقام کو نہیں پہچانتا اس کا یہ حال ہے۔ ہم علماء ہیں، ان علماء کی تو سونا جو ہے وہ نماز سے افضل بتایا گیا تھا۔ ہم کون ہیں؟ خالی صاحب میرے کو جو 5,000 یا 10,000 یا 50,000 تنخواہ ملتی ہے پڑھانے کی ملتی ہے، صاحب میں پڑھا دیتا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ ہم اتنے کے دعوت کا کام کر رہے ہیں بھائی، تو تبلیغ والے ہیں، مسجد اور جماعت ہے، 100% لوگوں میں نماز اور دین لانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھیے، اور میں سیدھا کندھے پر رومال ڈال کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے تنخواہ تھوڑی دیتے۔ کیا محنت ہے ہمارے پاس، یہ دین زندہ ہو جائے، ہماری ذمہ داری اور وراثت پر ہم کیا چل رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے لائن میں مست ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کا صاحب ہم بچے پڑھاتے ہیں۔ بچے کون ہیں؟ یہ بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے پاس میں تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے رہتا ہے، لیکن جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں کفر اور کلمات کے سوا کچھ نہیں۔ تو بچہ رٹو طوطے کے طریقے سے کلمہ پڑھ لے گا، آپ نے جو سنتیں بتائی وہ بول دے گا، لیکن اس بچے کو کھانا سنت طریقے سے کھائے گا تو گھر میں نا، اور اس گھر میں تو کچھ نہیں۔ میں اور آپ خوش ہو جائیں گے، اتنے بچوں کو اپنے حافظ بنا دیا، اتنے بچوں کو ہم نے یہ بنا دیا، لیکن بننا نہیں ہے ان بچوں کی زندگی میں دین کیسے داخل ہوا، اس کا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر اس بچے کو دین پر لانا ہے، پڑھانے سے نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ کی زندگی میں دین ہوگا تو اس کی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانے والے سال میں چلا جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے، لیکن اگر مقام کی محنت اس کے اندر میں نہیں ہے تو یہ 4 مہینے لگا کر کے آئے گا، ایک نہیں 1.5 مہینہ ہوتے ہوتے یہاں کا ماحول اس پر غالب ہو جائے، خوش ہو جائیں گے، ہماری اتنی جماعتیں چلی گئی، ہمارے اتنے 4 مہینے والے گئے۔
مقام مقام کا دین اس لیے کہ دنیا میں چلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اندر کی طاقت چاہیے اور دوسرے باہر کا ماحول چاہیے۔ بڑے سے اونچے پہاڑوں پر اگر آپ کو چلنا ہے تو پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ گاڑی کتنی پاورفل، اس کا انجن، اس کی سیٹیں نہیں، اس کا ہارن نہیں، اس کی باڈی نہیں، اس کا انجن کتنا پاورفل، یہ دیکھنا پڑے گا۔ انجن پاورفل ہے اور پوری گاڑی جو ہے چک چک کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گاڑی چل جائے گی۔ اور دوسری چیز، کسی بھی گاڑی یا کسی بھی انسان کے چلنے کے لیے ماحول چاہیے۔ گاڑی کے لیے سڑک چاہیے۔ آپ کی گاڑی بہت پاورفل ہے، بہت انجن پاورفل ہے، لیکن 5-5 فٹ کے گڈھے ہیں سڑک پر، آپ پاؤ گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے ایمان کی اس بنیاد پر صحابہ کو پہنچایا، علم کی اس بنیاد پر پہنچایا، اور مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنایا کہ ایک آدمی جنگ میں سے قیدی بن کر آ رہا ہے۔ یہ جنگ میں کون ہے؟ جو ہمیں مارنے آیا تھا، جو صحابہ کو مارنے آیا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس کو مسجد کے پاس میں باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ 3 دن ہوتے ہوتے یہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ماحول تھا 100%۔ میرے پیارے بھائیو، دیکھو آپ حضرات بہت قربانیاں دے رہے ہیں، بہت قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ فکر مت کرو، یہ وہ حضرات ہیں جن کے ذمہ امامت ہے۔ بات ادھوری رہ گئی ہے، وہ شام کو آ کر میرے کو کہہ دینا، ان سے پوچھ لینا حضرات سے، میرے بزرگ کو، میرے بھائی ہم لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا رخ بدلنے تھوڑا سا۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا والوں نے ہم پر کیا ذمہ داری دی، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم پر کیا ذمہ داری دی۔ ہم مدرس ہیں، ٹھیک ہے، مکتب میں نوکری کرتے ہیں، نوکری والوں نے بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری دی، 10 سال میری چھٹی پورے ماحول کو۔ اس کے لیے ہمیشہ امامت جو ہے نا وہ علماء کیا کرتے ہیں، بلکہ میں تو آگے کی بات کہتا ہوں، سنو کہیں دیکھو جا کر، علماء تو ہمارے اوپر دنیا میں جتنی باطل تحریکیں چلی ہیں اور جتنے بگاڑ کے رائنیں چلی ہیں ان سب کا امام مسلمان ہے۔ اور جتنی باطل فرقے دنیا میں تیار ہوئے ہیں اس کے پیچھے دیکھو تو ہمارا کوئی مولوی ہے۔ آپ کی جو فکریں ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ چلے۔ کتنے سالوں سے کیسے کیسے یہ کاٹھیاواڑ آیا ہے، کاٹھیاواڑ والوں نے کیسے کیسے حالات برداشت کیے۔ میں اس کاٹھیاواڑ میں پہلی مرتبہ جو آیا نا وہ سال لگا رہا تھا، 1967 میں آیا۔ کیا حالات تھے، کیا کیا محنتیں کی ہے۔ اب اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طبقہ اللہ کی راہ میں جاتا جائے اور دوسرا طبقہ یہاں کے ماحول کو بناتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء سال لگا دیا۔ میں نے کل تو ایک دوست سے پوچھا، سال لگا دیا کیا ہوگا، فارغ ہو گئے مقصد، سال لگ گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کتنے سال ہوئے، کہ 3 سال۔ میں کہا 3 سال میں کتنی مرتبہ 3 دن کی جماعت میں گئے مدرسے کے ساتھ۔ اگلی باتیں میں نے نہیں پوچھی کہ تیرے ہفتے کے 2 گز کتنی بار، تیری مسجد کی اور گھر کی تعلیم کتنی بار، کیا ہو، کون لے کر چلے گئے، جس کا نتیجہ عوام میں یہ ہو رہا ہے کہ 4 مہینے لگتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں مقامی کام ہے ہی نہیں، نہ ماحول بنتا ہے اور نہ طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء جو ہے بس وہ
پھر میں نے ہماری یہ پالنپور کے علماء سے پوچھا، میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو؟ تو پالنپور کے علماء 1968 میں جب سے انہوں نے لگنا شروع کیا، ہمارے یہاں تعلیم کا، فضائل کی تعلیم کا ذمہ دار عالم، امام، ہمارے یہاں امام طے نہیں ہوتا، باری باری تقسیم ہوتا، مولوی صاحب، گشت کے ذمہ دار مولوی صاحب، دوسرے گشت کے ذمہ دار مولوی صاحب، 3 دن کی جماعتیں نکالنے کے ذمہ دار مولوی صاحب، چلے کی جماعتیں لے کر نکالنے کے ذمہ دار مولوی صاحب، 4 مہینے کی جماعتیں، یہ ہر عالم ہماری اس کو سمجھتا ہے میرے ذمہ۔ اب یہ ہے کہ صاحب پڑھاتے کیا ہوں گے؟ ان کا نا یہ مولوی صاحب اپنی تو تعلیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی فکر سے برابر جماعتیں بنا رہے ہیں، رش ہونے سے کھلا ہونا۔ اب یہ علماء کر رہے ہیں تو عوام آئیں گے ان کے پاس، سیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، ان عوام کی نہیں۔ عوام تو بیچارے جیسے چلا وہ چلے، اور ہم سب خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب اتنے مکاتب قائم ہیں اور اتنا کھلا قائم ہے۔ ارے بھائی 15 سال سے تو مکاتب وہاں چلا رہا ہے، لیکن مکتب کے ذریعے سے نمازی کتنے بنے؟ سے 4 مہینے، کیوں؟ اس کا ذمہ ہے نہیں۔ تو میں آپ کی ابھی سال 4 مہینے کی تشکیل کرنا نہیں چاہتا، نہیں کروں، گھبراؤ میں تو آپ جاؤ گے، لیکن اپنے مقام پر رہتے ہوئے۔ اور یہاں تو اب تو پہلے ہمارے یہاں مکاتب میں جو ہوتا تھا، صبح فجر کی نماز کے بعد میں 15 منٹ ملتے تھے چائے کے، اور پھر مدرس مدرسے میں چلا جاتا۔ دوپہر کو 11 بجے 11:30 بجے چھٹی ہوتی، عام طور پر 2 بجے ظہر ہوتی، 2 بجے کے بعد میں 2:15 بجے پھر مکتب شروع ہو جاتا تھا، عصر کی اذان، اور عصر کی اذان کے بعد میں پھر چھٹی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں یہ بچے رات کو آتے تھے مغرب سے، اور یہ ذمہ دار سارے مدرس وہاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہر مہینے کی 3 دن کی جماعتیں بستے میں سے جا رہی ہے، چلے کی جا رہی ہے، ساری چیزیں جا رہی ہیں، اور اتنی مشکل ہے۔ اور ابھی تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میں آپ سے کیا کہوں، 2 گھنٹے کا مدرسہ، 3 گھنٹے کا مدرسہ، کیا کر رہے ہیں؟ پورے 24 گھنٹے میں سے ہماری ذمہ داری 3-4 گھنٹے کی ہے۔ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ اس امت کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ 100% کتنوں سے میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ بچے کا استاد جو ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کی محبت اس کے باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ صرف خالق ہے، اور بھائی پہلے تمہارے چھوکروں سے ماشاءاللہ بڑا سمجھدار، 2 مرتبہ اس کی تعریف اس کے سامنے کر دو، وہ باپ آپ کو ڈھونڈتا ہوا پھر کتنے آپ کے میرے آپ کو، اور آپ کے عملی طور پر مدرسے کا نقصان نہ ہو، اس طریقے سے 3 دن لگنے چاہیے، لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور جب کمیٹی اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اپنی مشغولیت کے باوجود بھی اور ساری چیزوں میں اس حال میں کام کر رہا ہے، حالت چلیے 12 اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں کہوں آپ کہو انشاءاللہ، میں کہوں ماشاءاللہ، اسی پر چھوڑ دینا ہے؟ تم خوش، ہم خوش، یوں کر کے چھوڑ دینا ہے کہ آج کسی نتیجے پر آ۔ یہ بوڑھے ہو چکے، کتنے سال سے ہو؟ کیوں آئے؟ کیسے کیسے لوگوں نے کام کیا، کیسے کیسے قربانی ہوتی۔ اس ماحول کو آپ لوگ بدل سکتے ہیں۔ آپ عملی طور پر اپنی ذات سے دعوت کی نہیں، ٹھیک ہے، سال آپ جب چاہے لگا دیں،
لیکن سالانہ چلہ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے عوام کو لے کر 3 دن جتنی مرتبہ آپ مدرسے کی رعایت کے ساتھ جا سکو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، پھر کسی کے ساتھ بھیجو۔ سال میں چلے میں ہمارا ہر ساتھی انہیں لے جا کر کے چلاوے، ان کی تربیت کر، پھر یہ آپ کے ہاتھ پاؤں بنیں گے۔ 2-4 سال میں 25-30 آدمی آپ کے ہاتھ پاؤں بن گئے۔ اب کوئی بھی چیز کہنی ہے ان 25 کو بلایا، بھائی اپنا کیا آپ دیجیے، آپ لیے اور تو کری رہے چاہتے ہیں، مسلمان نے نہ ہو پڑا، اب یہ آپ کی ٹیم تیار ہے، آپ ان سے کوئی دنیا نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب کشو جو ہے تو ان کا بس دعا جو ہے تمہارا کشو نہیں، اور آپ نے کہا ہر آدمی، اس لیے کسی جگہ کسی بزرگ نے لکھا ہے الولیو فی قومہ کالنبی فی امتہ، یہ لفظ ہے وہ ہے، آپ ایک جگہ ہیں، عوام کو اللہ کے راستوں میں نکالے، لیکن کب؟ اللہ کے نبی 150 سفر کرائے، اس میں 40 سفر اللہ کے نبی بس آ کے خود تشریف دے، پھر امت کو چلا۔ سال میں چلہ دیجیے، مہینے کے 3 دن دیجیے۔ اب وہ بھی جانتے ہیں مقامی لوگ میں مدرسہ ہے، تو اب کیا ہے آپ کے نزدیک دین کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، وہ کب معلوم ہوگا لوگوں کو؟ سب درمیان بقرعید کی چھٹیاں ساتھ ہوئی، آپ نے اس میں سے 3 دن کی جماعت کو چلے گئے، عید الفطر کی ہوئی 5-7، اس میں سے چلے گئے، امتحان کی آئی اس میں تو اپنا اختیار ہے۔ یہ جب آپ کریں گے تو مقامی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ اس آدمی کو اس محنت کے ساتھ میں اس کی عظمت اتنی ہے اور یہ محنت اتنی ہے کہ اپنی چھٹیوں کے بیچاروں کو 5-6 دن ملتے ہیں، اس میں ہمارے بہت سے ملک کیا کریں؟ تو آپ ہر مہینے نہیں لگا سکتے تو سال میں 5-7 مرتبہ لگا سکتے۔ اپنے ہر ساتھی بستی میں دعوت کی محنت والے ایسے تیار کرو، ہر مہینے میں ان کے 3 دن لگے۔ یہ آج کل یہ گڑبڑ ہو گئی، مقامی کام نہیں، ہمارا ہر ساتھی کی آپ لوگ ہمت افزائی کرو اور اپنی ترتیب ساتھ میں بنا کر کے روزانہ کے 2.5 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے میں گھر گھر کی ملاقات، اس کا بدل نہیں ہے، اور مہینے کے 3 اور یہ مقامی۔ اب آپ کے جتنے اس سے ٹکرا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم نے بھی کہا ہے کہ ہر مدرس ہر مہینے 3 دن نہیں جائے گا، اس کی ترتیب بنائے گا، لیکن اس کے علاوہ اب آپ بتاؤ کہ آپ میں سے، میں بھی آپ کی چلے کی تشکیل بعد میں کر سکتا ہوں، آپ میں سے کون ہے کہ جو یہ طے کرتا ہے کہ مولوی صاحب آج سے میرا مسجد کا مشورہ، میرے 2.5 گھنٹے، میرے مہینے کے 3 دن اور میرا ہر سال کا چلہ اور مقامی طور پر ہر گھر کی ملاقات، یہ میری زندگی میں داخل کر رہا ہوں، اور موت تک کے لیے انشاءاللہ میں اپنی ضرورت سمجھ کے چلوں گا اور اپنے ساتھیوں کو چلاؤں گا۔ بتاؤ کون طے کرتا ہے؟ دیکھا دیکھی نہیں ہو، دیکھا دیکھی نہیں، وہ تو قسم لیوانو تو منع છે આપણે ભણતા હતા એ જમાનામાં શું પાકો હોય તો પાકો 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 તલાકની કસમ ખાઈ શકે? હું તો મને શું કહેવાય, ભણતા હતા એ જમાનામાં તો એવું કરતા હતા, અત્યારે તો મને નથી, તમે તો દાદા થઈ જાય તો છે આપણી જિંદગી તમારે ચીડી લગાડીને એવી ના, મगर یہ کہ یہ کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنا نظام بنا کر دیجیے، کیا نظام؟ 2.5 گھنٹے آپ کے کب سے کب لگے، مہینے کے 3 دن آپ کے کب لگے، سالانہ کا چلہ آپ کا کب لگے، صحیح ہے؟ ہر آدمی اپنی ترتیب بنا کرتے۔ اب اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا جس کی نیت نہیں ہے وہ کھڑا ہو جاؤ، میں اس کو ابھی کھانے کے لیے بھیج سکتا ہوں، بولو جلدی۔ نہیں نیت کی بالکل زبردستی نہیں ہے، بدو نہیں نیت، بدو نے کروں پاکو تو بس 5-6 حصوں میں تقسیم ہو جائیے، آپ اپنا نام، اپنی مسجد، اپنا شہر
اور اس کے آگے آپ کی ترتیب کیا رہے گی؟ سالانہ چلہ آپ کا کب لگے گا یا 4 مہینے کب لگیں گے؟ مہینے کی 3 دن کی آپ کی